ڈنمارک کا اجتماع تھا. گزشتہ یورپ کے مشورے میں ان سے تقاضا کیا تھا کیونکہ 3 ملکوں نے اپنے اجتماع کیے تھے, ایک ملک نے اپنا اجتماع نہیں کیا تھا, یہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے. تو یہ حضرات اپنی تاریخ طے کر کے گئے اور یہ تقاضا رکھا. لیکن الحمدللہ اجتماع تو بہت اچھا رہا, اور تھوڑی محنت پر ایک انگلینڈ کی جماعت وہاں پہنچی تھی چلے کی اجتماع کی محنت کے لیے, بھائی شمس نے ان کے ساتھ مینچسٹر کی جماعت تھی. اس اکیلی جماعت کی محنت کی وجہ سے قریب 1000 سے زیادہ لوگ اجتماع میں جڑ گئے تھے. اور اجتماع کی اچھی بات یہ تھی خوبی کہ کوئی ایک جنس کا اجتماع نہیں لگ رہا تھا. اس میں عرب, غیر عرب, بنگلہ دیش کے, پڑوس کے, ہندوستان کے, بلکان کے, بالٹک کے, یہ سارے کے سارے لوگ مجتمع تھے. دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ ایک نمونہ ہے جو سب کے سامنے ہونا چاہیے محنت کا, اور سب ایک طرح سے جڑے ہوئے تھے. یہ تو اچھی چیز تھی, لیکن ساتھ ساتھ جو کمی تھی یہ کہ اجتماع سے پہلے مقامی ساتھیوں نے کوئی محنت نہیں کی تھی. ان کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ اجتماع سے نقد جماعت نکالنی ہے یا نکالی جاتی ہے. ان حضرات کو جتنے بھی 4 ماہ چلے لگائے گئے, تھوڑا بھی فعال ساتھی تھے, ان کو الگ سے لے کے اس کی ایک نشست کی تھی, کیونکہ اجتماع بالکل عمومی تھا, اور بالکل نئے ساتھی آئے تھے جو کام کو بھی نہیں جانتے تھے. بس یہ سنا تھا کہ دین کا کوئی اجتماع ہو رہا ہے, تو نوجوان اکثر تھے, 18 سے 25 سال کی عمر تک کے, آدھے سے زیادہ مجمع کی عمر یہ تھی. تو مجمع نے تو اسی کا اہتمام کیا کہ تعلیم کے حلقے لگے, کیونکہ تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے ہی ان سب کی وصولی ہو سکتی تھی. تو ایک بات تو یہ چلائی کہ حلقے چھوٹے لگے, 50 ساتھیوں کے حلقے لگائے, قریباً 10-12 حلقے ان کے لگے تعلیم کے, اور ہر حلقے کے اندر 100% تشکیل تھی. کسی نہ کسی خانے میں وہ تیار تھا کہ میں کام کروں گا انشاءاللہ. تو یہ تو عمومی بات تھی. ان حضرات سے اس بات کا تقاضا کیا کہ اجتماع سے پہلے آپ حضرات محنت کیا کریں. اب وہ تو ہو چکا, یہاں آپ کیسے محنت ہو. تشکیل کی جماعت وہی بنائی, انہوں نے پہلے تشکیل کی جماعت بھی نہیں بنائی تھی, تشکیل کی جماعت بنائی, تشکیل کی محنت ہوئی, 6 جماعتیں نقد وہاں سے نکلی. 4 ماہ کے بھی ساتھی ملے, چلے کی جماعتیں بھی بنی, اور کچھ 2 جماعتیں 20 دن کے قریب کی تھی. یہ اللہ کا شکر ہے 6 جماعتوں نے مسافہ کیا. پہلے سے کوئی محنت نہیں تھی. اس میں جو سب سے زیادہ اثر تھا وہ تعلیم کے حلقوں کا تھا. تعلیم کے حلقوں میں ساتھی لے کے بیٹھے. ہمارے ساتھ نظام الدین سے ایک ہی ساتھی پہنچے تھے, باقی ساتھیوں کے ویزے تک ہوئے نہیں تھے. ساتھ میں ڈیوزبری کی جماعت شریک ہوئی تھی, مولانا عبد المالک صاحب کے ساتھ جماعت تھی, ماشاءاللہ مضبوط جماعت تھی. تو ان حضرات سے یہ ساری چیزیں ہوئی. اس کے بعد اسی دوران کچھ خواص سے, کچھ علماء سے بھی ملاقاتیں ہوئی وہاں. تو یہ اجتماع رہا. تو آئندہ بھی ان سے یہ کہا ہے, لیکن انہوں نے تقاضا یہی کیا کہ اجتماع سے پہلے محنت کرنے کے لیے ہمیں جماعت چاہیے. کس طرح سے پڑاؤ ہوتا ہے, کوئی عملی شکل ہمیں بتائے کہ اجتماع سے پہلے کیسے محنت کرنی ہے. تو آئندہ ایک یہ تقاضا ان کا ہے کہ اب 2024 میں اجتماع کریں گے ستمبر میں. تو ایک جماعت ان کے لیے چاہیے کہ جو 15-20 دن پہلے پڑھ کے وہ محنت کرے, اور ان کو ساتھ لے کے تیار بھی ہیں, عملہ ماشاءاللہ ہے. اس کے بعد اگلا سفر تھا انگلینڈ کا. انگلینڈ میں الحمدللہ ہماری جماعت مکمل ہو گئی تھی, اور وہاں ذمہ دار تھے مولانا شمیم صاحب. انہیں کے ساتھ جماعت تھی, مولانا مبین صاحب بھی آ گئے تھے, مفتی ساجد صاحب تھے, اور یہ جماعت تھی ساتھ میں مولوی حشیم بھی تھے مولانا شمیم صاحب کے ساتھ. تو ان کا قرآنوں کا جوڑ تو 15-16 سے تھا, ہماری جماعت 4 کو پہنچ گئی تھی. تو ان حضرات سے یہ مشورہ ہوا ہم پورے ملک کا سفر کر لیں اس دوران. تو ہماری جماعت تقریباً 20 شہروں میں کام کیا. کسی ایک شہر میں چلی جاتے تھے, وہاں کے ذمہ داروں کو بھی ساتھ لیا, شورا کے ساتھی ہر جگہ کے ساتھ رہتے تھے, اور پھر آس پاس کے شہروں میں بھی اور اس شہر میں بھی اجتماع کی دعوت دیتے تھے. ایک تو ڈیوزبری قرآنوں کا جوڑ اور مراکش, دونوں جگہ محنت ہوئی. 20 شہروں میں مستورات کے قدیمات کے جوڑ بھی ہوتے رہے, دعوت چلتی رہی. 10-12 دن تک یہ محنت ہوئی. اس محنت کے اثرات پہ سامنے اجتماع میں آئے. ان حضرات کی اپنی توقع 2000-2500 تک کی تھی, لیکن جب قرآنوں کا جوڑ ہوا تو اس میں 7000 پہنچے. انہوں نے تحدید کی تھی, اس کے بعد بھی 7000 اللہ کا شکر ہے
ہو گئے تھے اور جو معمولات ہوتے ہیں پرانوں کی جوڑ کے کارگزاری ہوئی، اہتمام سے، مقامی کام کی، مستورات کی نشست سے بیرون کی تشکیلیں خاص طور پہ ہوئیں تو 69 جماعتیں نقد وہاں تیار ہوئی جن کے رخ بھی طے ہوئے، الگ سے ان کے ساتھ بیٹھے بھی، ان کا تفقد، ان کے رخ، یہ بیرون کے لیے 69 جماعتیں تھیں۔ تو یہ رہا۔ اس کے بعد ایک ان کی ڈیوزبیری کی شورا کو بھی الگ سے لے کے بیٹھے، وہاں ڈنمارک میں بھی شورا والوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ان سب کی مراکش کی بھی تشکیل کی اور شورا والوں کی نامزد کہ بھئی نظام الدین ترتیب بنائے، تو 18 کے قریب شورا میں تھے وہاں ڈیوزبیری کی، ہر ساتھی کا نامزد تشکیل ہوئی کہ کس مہینے میں یہاں نظام الدین آئیں گے۔ ابھی بھی ماشاءاللہ جوڑ ہوا تو 2 ساتھی جو ملکی شورا کے ہیں، عثمان منشی صاحب اور ان کے ساتھ ایک ساتھی اور ہے، وہ آ گئے ہیں، موجود ہیں، تو پورے ساتھی تیار رہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو وقت تھا، اب تک اسکاٹ لینڈ جماعت نہیں گئی تھی، اسکاٹ لینڈ انگلینڈ کا حصہ ہے لیکن بعض چیزیں اس کی تقریباً 70 جماعتیں آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ تیار ہوئی، 60 جماعتیں، پھر ان کو رخ کہاں سے دلوایا آپ؟ رخ ان کو ملیشیا کے جوڑ میں کمزور علاقے دے رکھے تھے پہلے سے، تو ان حضرات سے معلوم بھی کیا کارگزاری کے دوران کہ بھئی آپ کو کون سے رخ ملے رہے ہیں، انہی رخوں پر ڈالنے کو کہا جو آپ کو تقاضے کے ملے ہیں۔ ایک بات یہ تھی اب تک انگلینڈ میں کہ ان کے آپس کے کمزور مضبوط حلقوں کی ترتیب نہیں بنی، تو آپس کے ان کے کمزور مضبوط حلقوں کی ترتیب وہ وہاں قائم ہوئی، مدینہ مرکز بیجا، تو آپس کے ان کے کمزور مضبوط حلقوں کی ترتیب وہ وہاں قائم ہوئی، ان کو ترغیب بھی دی۔ دوسرا ماہانہ جوڑ کی کچھ شکل مختلف تھی، ماہانہ جوڑ میں وہ ڈیوزبیری میں ماہانہ مشورہ ہوتا تھا، اس کی کارگزاری سنا دیتے تھے، اس کے حلقوں کی ترتیب تعداد بھی نہیں تھی، وہیں پر سارے کام ہوئے، ڈیوزبیری کی شورا بھی بیٹھی، ملک والے بیٹھے، حلقوں کی تقسیم 15 مسجدوں کی کارگزاری کے اعتبار سے ہوئی اور وہ کارگزاری کے جوڑ شروع ہو گئے۔ تو یہ تھا۔ اس کے بعد اسکاٹ لینڈ بھی بڑا علاقہ ہے انگلینڈ کا شمال میں، تقریباً 2 دن اسکاٹ لینڈ میں رہے تھے، گلاسگو، وہاں آپس کے یہ 2019 کے بعد سے خاص طور پر وہ کووڈ ہوا، مشورہ اور ان کیا وہ بند ہو گئی تھی ساری ترتیب، اور ساتھیوں میں آپس میں جوڑنے کی بھی کوئی ترتیب قائم نہیں تھی۔ وہ حضرات میں محنت کی، 2 دن تو بہت سارے ساتھی ایسے ملے آندھرا کے، خاص طور پہ حیدرآباد کے، 4 ماہ لگا کے گئے ہوئے تھے، دوسرے ملکوں کے، صومالیہ کے، خود پڑوس کے، جو ساتھی بہت فکر مند تھے کہ کام ہو، نظام الدین کی ترتیب پہ محنت ہو، لیکن آپس میں کوئی ربط نہیں تھا۔ ان سب کو دوسرے دن جوڑا، ان سے بات کی، ایک تشکیل تو سب کی مراکش آنے کی تھی، تو مراکش میں بھی قریب 12-13 ساتھی صرف اسکاٹ لینڈ سے آ گئے تھے، اور ان کو وہیں ایک دن طے کر کے ان کا جڑنا ہفتے وار مشورہ طے کیا تھا۔ تو ابھی یہاں مراکش میں پوچھا تو وہ پابندی سے اپنا مشورہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے اس کی وجہ سے ہمارا کام بھی بڑھ رہا ہے، ساتھی بھی بڑھنے لگے، ایک بندھن ہو گیا تھا۔ ماں مستورات ہر جگہ جوڑ ہوتے رہے، بعض جگہ 6 جوڑ بھی ایک دن میں ہوئے، گلاسگو میں بھی ہوا اور ہر جگہ مستورات کے۔ اس کے بعد آئرلینڈ تھا، آئرلینڈ جانا ہوا۔ آئرلینڈ کے ابھی حال یہ تھا کہ 2015-16 کے بعد سے نہ عمومی جماعت نہ کوئی تقاضے کی جماعت وہاں پہنچی نہیں۔ تو جو شمالی آئرلینڈ ہے اس کا شہر تھا بلفاسٹ میں بھی یہ تھا، ان کا بھی آپس کا کوئی مشورہ، کوئی نظام نہیں، حالانکہ جس مسجد میں قیام تھا بڑی یونیورسٹی تھی وہاں، اور عام راستوں پہ وہ مسلمان طلبہ کمرے کرائے پر دیکھتے نہیں ملے۔ اتنے ہم جب نکلے مسجد کی محنت میں تو مسلمان کیوں یہاں کمرہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، کوئی پڑوس سے آیا تھا، کوئی بنگلہ دیش سے، تو بتایا کہ اس ایک مسجد کے اطراف میں 40 ملکوں کے لوگ رہتے ہیں، یونیورسٹی ہے، 40 ملکوں کے لوگ اس مسجد کا ایک اطراف ہے اس میں، لیکن کھوئے ہوئے ہیں سارے۔ یہاں خاص طور پر یہ تھا کہ مسلمان لڑکے بھی وہ غیروں کے یہاں کرائے پر رہ رہے ہیں، ان کی عورتیں بھی ہیں، اس کو پینگ گیسٹ کہتے ہیں، آج کل پی جی چل رہا ہے تو پینگ گیسٹ ہے، مسلمان لڑکیاں پینگ گیسٹ ہیں غیروں کے یہاں پر، انہی کے مردوں سے اختلاط ہے، کیونکہ پینگ گیسٹ میں کچن بھی مطبخ وہی استعمال ہوتا ہے، وہی کھانا ہے، کیا ہے، سب ساری چیزیں، اور کوئی محنت کی شکل نہیں ہے، تقاضا جماعتوں کا بھرپور ہے۔ خاص طور پر صومالی جماعتوں کا تقاضا تھا، وہ مسجد جو مسلح تھا صومالی لوگوں کا بنایا ہوا تھا، تو ہم نے سویڈن والوں سے رابطہ کیا اور ناروے والوں سے کہ اگر وہ اپنی جماعت یہاں بھیجیں تو ان صومالی لوگوں کے ذریعے سے بہت کام ہو سکتا ہے۔ 3 مسجدیں تھیں بلفاسٹ میں، لیکن قیام کی شکل فی الحال اسی ایک میں تھی،
لیکن حالات بہت ہی بکھرے ہوئے تھے. کوئی دین کا، کوئی مذہب کا، کوئی کسی چیز کی احتیاط باقی نہیں تھی، نہ کھانے کی نہ رہنے کی. انسان جہاں تک جا سکتا ہے، یہ وہاں کے حالات تھے یونیورسٹی کے. اور مسلمان ایسے آپ بس نکل جاؤ اس لباس میں، آپ کو نہیں کسی کو تلاش کرنا پڑے گا، لوگ آپ سے آگے ملیں گے. یہ راستوں کا حال ہے. خود وہ آپ کو سلام کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی اسلامک چہرہ یہاں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پہنچے اسی ماحول سے ہیں، یا صومالیہ کے ہیں، یا جلال آباد کے ہیں، یا پڑوس کے ہیں، یا بنگلہ دیش کے ہیں، سب مسلمان ملکوں کے ہیں. تو بڑا آسان ہے، لیکن جماعتیں نہیں ہیں بالکل. اس کے بعد جو اثر آئرلینڈ ہے، ڈبلن، وہاں پہنچے. تو ڈبلن کا بھی یہی حال ہے، وہاں بھی بڑی یونیورسٹی تھی، اس میں بھی اسی طرح کا کتنی 30-35 سٹیزن ہیں اور اسی مسجد کے اطراف میں. یہ یونیورسٹیوں کا حال ہے. پوری دنیا کی صلاحیت وہاں پہنچتی ہے پڑھنے کے لیے. لوگ پہنچ رہے ہیں، پیدل پہنچ رہے ہیں، بنگلہ دیش سے بائی روڈ پہنچ رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کا. یہاں پر ایک ٹھکانہ اپنا تھا جس میں شب گزاری بھی شروع ہوئی 2-3 سال سے، اور مشورہ بھی چل رہا تھا. ڈبلن کے بعد ساجد صاحب کو ویزا کی دقت تھی، آئس لینڈ نہیں جا سکتے تھے، ان کا ویزا اسپین کا تھا. تو یہ تو واپس ہوئے. مولانا شمیم صاحب آئرلینڈ سے واپس ہو گئے تھے. ہم 2 ساتھی رہ گئے تھے، مولانا مبین صاحب اور ہم. تو ہمارے 2 دن باقی تھے. آگے ہم فرانس میں جڑ رہے تھے 26 تاریخ کو. تو یہ مشورہ ہوا 3 دن تھے کہ آئس لینڈ آگے ایک ملک ہے، وہاں جایا جائے. کوئی جماعت آج تک نظام الدین سے آئس لینڈ نہیں گئی تھی، انگلینڈ سے بھی نہیں پہنچی تھی. 1-2 جماعتیں ناروے کی گئی ہیں. تو آئس کافی دور ہے. تو پہلی جماعت یہ پہنچی، وہاں جو رابطے نکال سکتے تھے نکالے، لیکن کوئی بھی ایسا سرا ملا نہیں جو استقبال کی شکل وہاں سے ایئرپورٹ سے بن جائے. آخر میں ایک امام صاحب کا نمبر ملا تھا، ان سے پتا کیا تو انہوں نے پتہ بتا دیا کہ ایک بس وہاں سے ملے گی، آ جائے. وہاں پہنچ جائے. خیر وہاں پہنچے تو مسجد ہے، بڑی مسلح بنا ہوا ہے. استقبال انہوں نے کیا. پتا چلا تو وہ شیخ زکریا کو جانتے تھے مراکش کے، کہ میں انہیں جانتا ہوں. ان سے وہیں سے رابطہ کرا کے شیخ زکریا سے بات کرائی. دونوں کی دوستی تھی، ایک ہی محلے کے تھے. تو وہاں رہنا بھی آسان ہوا اور انہوں نے استقبال بھی خوب کیا، رہبری بھی کی. مقدر سے کیونکہ جمعہ ہفتہ اتوار تھا تو پڑوس کے لوگ اتوار کو جڑتے تھے، اور جمعے کے دن کسی کا انتقال ہو گیا تھا. تو سارے پڑوس والے وہاں جڑے ہوئے تھے، قریب 150 لوگ تھے. ان میں سب میں بیٹھایا، مذاکرہ ہوا. تو کافی ساتھی ایسے ملے جو چلہ لگائے ہوئے تھے اور چارواں لگائے ہوئے ساتھی بھی ملے، لیکن کوئی کام کی شکل نہیں تھی، آپس میں ایک دوسرے سے تعارف بھی نہیں. پھر اسی طرح دوسرے اور 2 جگہ پہ محنت ہوئی. 2 مسلح صومالیہ والوں کے قائم تھے، وہاں پر بھی وقت لگائے ہوئے ساتھی ملے. 5000 مسلمان موجود ہیں ان کے بقول. باقی اور جتنا تلاشیں گے اتنا ملے گا، لیکن جماعت کوئی نہیں پہنچی. یہ مسجد ایک جو بنی تھی، اس کی بھی ایک عجیب حالت ہے. ایک غیر عورت، اس کو کوئی خواب آیا، وہ دین میں داخل ہوئی اور وہاں سے چھوڑ کے، کیونکہ کوئی شکل نہیں تھی، تو وہ انگلینڈ چلی گئی. انگلینڈ میں اس نے جب مسجد کا ماحول دیکھا، وہاں مدرسے ہیں، مکتب ہیں، تو اس کو بہت فکر ہوئی. تو وہ واپس گئی آئس لینڈ. تو آئس لینڈ جا کے اس نے ایک مسلح قائم کیا. اب مسلح قائم کیا تو عرب بہت تھے، کوئی آئے نہیں. شراب خانے، اور اس نے سب شراب خانوں میں جا کے گشت کیا عربوں پر کہ تم مسلمانوں اور میں نے یہ مسلح بنایا، تم وہاں کے اس کو آباد کرو. تو وہاں عرب ہی ہیں، خاص طور پہ فلسطین کے، مغرب کے، مصر کے، انہوں نے اس کو سنبھالا. وہاں مکتب بھی قائم ہے اور اللہ کا شکر ہے محنت بھی چل رہی ہے. ان حضرات نے تقاضا کیا ہے کہ ہمارے یہاں انگلینڈ کی جماعتیں آئیں. انگلینڈ کی جماعت آئے گی تو انشاءاللہ یہاں کام بڑھے گا. جو 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھی تھے اس کو لے کر ہم 2 دن ساتھ چلے. تو انگلینڈ والوں کے سامنے پھر واپس آ کر، کیونکہ ہمارے کچھ گھنٹے قیام تھا، واپسی میں دوبارہ لنڈن ایک جماعت نقد تیار کرائی، وہ وہاں جائے آئس لینڈ. اس کے بعد فرانس میں ہماری پوری جماعت کو جڑنا تھا. قریب 14 لوگوں کو ویزا مل گیا تھا. کوئی پولینڈ کا ویزا لیا تھا، کسی نے الگ الگ اپنی ترتیب سے. ہم سارے کے سارے ساتھی پیرس میں جمع ہوئے 26 تاریخ کو. تو سب سے پہلے تو یہاں سے تقاضا فرانس کا ہی دیا تھا 2 مہینے پہلے. تو ان کا مشورہ 1 ہفتے بعد تھا. ابھی 3 دن تھے ہمارے پاس. ہفتہ اتوار میں شیخ وسام سے مشورہ ہوا، انہوں نے مشورے کو پہلے کیا. پھر وہ کہ بھائی ساتھیوں کو اطلاع کر دیں. تو ہم نے کہا ساتھیوں کو صرف فون سے اطلاع نہیں کرو، ہم 3-3 4-4 کی جماعتیں بناتے ہیں، پورے ملک میں جماعت جائے گی درج کرنے.
تو ایک جماعت 3 دن کے لیے 600-700 کلومیٹر گئی دن رات اپنا, اور 2-3 شہر ہر جماعت نے کیے. ہم نے 4 جماعتیں بنائی تھی اور پورے فرانس کے جتنے اہم شہر تھے سب جگہ جا کے دعوت دی. واپس آئے تو ان کے پاس 2 مقامات تھے. وہ مقام 200 لوگ جمع ہو گئے تھے مشورے کے لیے. وہ 200 لوگ بھی اتنے زیادہ تھے کہ وہ 100 بلاتے تھے. تو سردی کے دن تھے, وہاں تو 10 اور 7-8 ڈگری چل رہا تھا. مسجد کے باہر لوگوں نے قیام کیا رہا فٹ پاتھ پہ سوئے. لیکن اللہ کا شکر ہے بہت طلب سے ساتھی آئے, ان سے کارگزاری ہوئی, آپس کی بات چیزیں تھیں ترتیبات کو لے کے. تو ان حضرات میں اجتماعیت کے بھی, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے بھی مذاکرے ہوئے. سب نے عزائم بھی کیے اور اللہ کا شکر ہے کہ سارے کے سارے ہی آ کر جڑ گئے. فرانس سے ہم نے ایک جماعت بھیج دی تھی پہلے سویڈن. سویڈن کا اجتماع تھا 1 ہفتے بعد مفتی ساجد صاحب کے ساتھ. تو ہر جگہ یہ ہوا کہ اجتماع سے ہفتہ 10 دن پہلے جماعت پہنچے. باقی ہمارے ساتھیوں نے طے کیا تھا جرمنی بڑا ملک ہے, جرمنی میں جمع ہو جائیں. تو یہ جماعت چلی گئی سویڈن. باقی ہمارے سارے ساتھی وہ فرانس سے فارغ ہو کے جرمنی پہنچے. جرمنی کے کیسل میں وہاں کے ہر ذمہ دار, ہر حلقے کے 2 ذمہ داروں کو بلایا تھا تاکہ نظام بن جائے. سارے ساتھی عبد الواحد صاحب وغیرہ وہ سب جمع ہو گئے تھے مغرب تک. مغرب بعد عشاء بعد مشورہ ہوا اور فجر سے جماعتیں روانہ کرنی شروع ہوئی. ہم نے 4 جماعتیں بنائی. ایک جنوب کی طرف بھیجی 10 دن کے لیے. یہ جماعت سویڈن نہیں جانی تھی, اس میں سے صرف 4 ساتھی سویڈن گئے تھے. جنوب کی طرف بھیجی, اس میں فرینکفرٹ, مونیخ, اسٹٹگارٹ, سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا تک اس کو 10 دن میں محنت کرنی تھی. یہ جماعت تھی بھائی عارفین کے ساتھ, اور ہمارے معاذ صاحب بھائی زاہد صاحب بھی تھے بمبئی کے. دوسری جماعت جو ہے وہ مغرب کی طرف بوخم, بون, کلون اور ہولینڈ اس کے اندر محنت کے لیے بھیجی تھی. اس میں ذمہ دار تھے الطاف صاحب اندور, اس میں بھائی نوشاد بھی تھے, بھائی سعادت کلکتہ بھی تھے, اور بھی ساتھی تھے ہمارے. تیسری جماعت شمال کی طرف گئی تھی, ہنوور, ہمبرگ, بریمن, اور وہاں سے اس کو آگے جانا تھا سویڈن اجتماع میں. مولانا مبین صاحب تھے اور ہم بھی ساتھ تھے. تو یہ ان تینوں شہروں میں محنت کرتے رہے, پھر سویڈن چلے گئے. سویڈن کی اجتماع کی تاریخ آ گئی. سویڈن میں بھی الحمدللہ ان حضرات نے بہت مجاہدے سے اجتماع کیا. سویڈن کے بارے میں ہم سن رہے ہیں, بہت ساری دشواریاں ہیں ساتھیوں کو. 3 جگہ ان کو بدلنی پڑی اپنے اجتماع. آخر تک کوئی جگہ نہیں ملی. پھر ایک بڑا ہال, 2 بڑے بڑے ہال تھے شادی کے, انہوں نے بڑی موٹی رقم دے کے اس کو لیا. تو ان حضرات, لیکن محنت اور اس دعوت کا یہ اثر تھا, ان کو کوئی توقع نہیں, لیکن اجتماع فجر سے شروع ہوگا ہفتے کی, اور رات کو سارا ٹینٹ بھر چکا تھا, یعنی جگہ نہیں تھی. یہ تھوڑی سی محنت پہ ہماری جماعت چل رہی تھی, تو کوئی یہ بھی نہیں لگا کہ محنت ہو بھی رہی ہے اجتماع کی. اگر اجتماع کی محنت ہو تو یہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر تیار ہیں محنت کرنے کے لیے, اور بہت رجوع ہے. ایسی بے دینی کے حال میں جب کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کھانے کی احتیاط نہیں ہے, ایک گاؤں ہے چھوٹا سا, اس گاؤں کے اندر گشت کر رہے ہیں تو 200 لوگ مل رہے ہیں. کوئی مسلح نہیں ہے, کوئی مسجد نہیں ہے, آپس میں کوئی ربط نہیں ہے, لیکن 200 مسلمان ہیں چھوٹے سے گاؤں. تو یہ حالات ہیں. سویڈن کا اجتماع بھی اللہ کا شکر ہے وہ رہا, عمومی اجتماع ہوا, ان کی کارگزاری بھی ہوئی. ذمہ داروں کو بھی عشاء کے بعد الگ سے لے کے بیٹھے. مراکش کی ہماری ہر جگہ تشکیل چلتی رہی. تقریباً 32 ساتھی وہیں تیار ہوئے. بعض ساتھیوں نے وہیں عزم کیا, اپنے ٹکٹ بھی بنوائے. یہاں نظام الدین آنے کی بھی سب کو دعوت دی. بڑی تعداد ان کی بھی مغرب پھر پہنچ گئی تھی. اس کے بعد سویڈن اجتماع کے بعد پھر ہمیں یہ ایک جماعت برلن بھیج دی تھی, کیونکہ برلن میں اگلا اجتماع تھا. اور ایک دوسری جماعت مولانا مبین صاحب اور ہماری وہ ایسٹونیا, لاٹویا, لتھوانیا اور پولینڈ کرتی ہوئی برلن پہنچی. اور وہ جو 3 جماعتیں گئی تھیں, ان سب کو آخر میں آ کے برلن جمع ہونا تھا. اللہ کا شکر ہے برلن میں جمع ہوئے. تو برلن میں پرانوں کا جوڑ تھا ان سارے علاقوں کا. بعض عمومی لوگ ملے کہ بھئی ہمیں تو منع کیا ہے آنے کے لیے. ان سے پوچھا بھائی کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. کارگزاری پورے اجتماع کے دوران یہ بات ہوئی کہ بھئی یہ تو کوئی چیز نہیں, اگر عوام ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر کام کیسے بڑھے گا. تو شیخ محمد تو ان حضرات کو لے کے بیٹھے, آگے یہ تقاضا بنایا. اس برلن پورے جرمنی کے 5 ڈویژن بنائے, ایک شمال, جنوب, مشرق, مغرب اور وسط. آئندہ پورے ملک کا سفر نظام الدین کی جماعت کرے گی. انہوں نے 5 اجتماع رکھے ہیں اور عمومی سفر ہو گئی. عمومی جگہ عمومی لوگوں کو دعوت دی جائے گی. 5 جگہ عمومی اجتماعات ہیں, اور 5 جگہ نظام الدین کی جماعت مہینہ بھر پہلے پڑھنے کا تقاضا ہے. اگر یہ جماعت نہیں پڑھتی
تو جو کام ان کو دیا ہے اور جو عزائم انہوں نے کیے ہیں، ان کو بہت ہمت دلائی ہے، مایوس تھے، ان کی ہمتیں دوبارہ پست ہو جائیں۔ پولینڈ سے ہولینڈ جماعت گئی تھی، محنت کر گئی، وہاں آپس میں کوئی مشورے کی یا ابھی اجتماع کی شکل نہیں ہے، لیکن 70 لوگ برلن آ گئے، ان لوگوں کو الگ سے لے کے بیٹھے، آپس میں مشورے کی ترتیب بنائی اور ان سے کہا کہ بھئی جب 70 ہولینڈ سے برلن آ سکتے ہیں، اگر یہ اجتماع ہولینڈ کے اندر ہو تو کتنے جڑ جائیں گے؟ انہوں نے کہا 300-400 تو جڑ جائیں گے۔ اگر 300-400 وہاں جڑ سکتے ہیں تو یہ اجتماع آئندہ سے آپ اپنے ملک میں اپنا کیجیے، کیونکہ وہ گھبرائے ہوئے تھے، ہمت نہیں تھی کہ ہم کریں۔ انہوں نے وہی اپنا اجتماع طے کیا، اپریل یا مئی کے مہینے میں ان کا بھی اپنا اجتماع ہے، جس سے پہلے وہاں جماعت کا تقاضا ہے۔ آسٹریا والے بھی جو جماعت گئی تھی، وہاں سے بھی 35 ساتھی آ گئے، ان سے بھی یہی بات ہوئی کہ بھئی آپ اپنے یہاں رکھو اجتماع، چاہے آپ کے 100 لوگ آپ کے یہاں جڑے وہ زیادہ اچھا ہے۔ انہوں نے بھی اپنا اجتماع رکھا ہے، یہ بھی کہہ رہے بھئی ہمیں اجتماع سے پہلے جماعت دیجیے، ہمیں اجتماع کرنا کیسے ہے وہ سمجھائیں۔ تو یہ آسٹریا کا بھی تقاضا ہے۔ اس کے بعد پھر لتھوانیا، لاٹویا اور پولینڈ، ان میں بھی کئی ایک 2-2 ساتھی تھے، ان ایک 2-2 ساتھیوں پہ بھی گشت کیا کہ یہاں پر پہنچے، تو اللہ کا شکر ہے۔ اور ایسٹونیا کے علاوہ یہ اعتبار سے صاحب کتنے ملکوں میں ہماری جماعت گئی ہوگی، کتنے شہروں میں جانا ہوا ہوگا؟ پورا تقریباً 25 ملکوں میں ہماری جماعت گئی ہے، 100 سے زیادہ شہر، 100 کے بعد تو نہیں پتا کتنے، لیکن 100 سے زیادہ شہروں میں جماعت پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ اٹلی میں بھی اسی طرح اس کے بھی 5 زون بنائے ہیں، اور 5 زون میں اجتماع ہوگا اپریل کے اندر، مئی کے اندر، تو اس میں بھی جماعتوں کا تقاضا ہے۔ جرمنی کے بعد 10 جگہ جماعت نے ایک وقت میں کام کیا، جرمنی سے پوری جماعت ہمارے 35-40 ساتھی ہو گئے تھے، 10 جماعتیں بنائی، ایک بیلجیم مالٹا، ایک پرتگال، ایک گریس، ایک رومانیہ، یہ پہلی بار ہر جگہ جماعت گئی۔ پھر وینس اٹلی میں کیونکہ اجتماع تھا، وینس الگ، روم اور ملان اور بلونیا، تو ان سب جگہ پر ہماری جماعتوں نے محنت کی۔ البانیہ، تو ان سب جگہ سے پھر ساتھی اٹلی اجتماع میں آئے اور بڑا اجتماع آئی، یہ ساری چیز ہوئی۔ پرتگال گئے تو یہ جماعت گئی تھی، 4 ساتھی بھیجے تھے، ایک دن کے لیے ہم بھی گئے تھے پرتگال۔ 5 ساتھی بہت گھبرائے ہوئے تھے، رات 12 بجے لے کے بیٹھے، تو ان کی تشکیل ہوئی نقد، وہ 4 ساتھی وہیں ان کا ویزا ایشو کیا، وہیں ان کے ٹکٹ بنے، وہ چاروں ساتھی پھر مغرب پہنچے۔ بڑی اہم ترین جو ہم نے کارگزاری اپنی جماعت سے وقتاً فوقتاً لی، مراکش شہر اور یورپ میں جماعت چلی، اس میں بڑی بنیادی چیز ہر جگہ اپنے اخراجات، اپنا کھانا، اپنا قیام، اپنی سواری، یعنی ساتھیوں نے کرائے پر گاڑی لے کر سفر کیے، تو جتنا اپنی جان کے ساتھ مال کا مجاہدہ ہوتا ہے اتنا ہی لاکھوں کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اٹلی تک ہم نے وہاں لندن سے اپنی کار بک کی تھی، کرائے پہ لی تھی، اور پورے ہر ملک میں اپنی سواری سے اٹلی تک وہ چلی، 12,000 کلومیٹر وہ چلی تھی کار، ہر ملک میں پہنچی۔ اور جتنے ساتھی تھے، اگر کوئی مقامی گاڑی لے کر بھی آ جاتا تھا تو سب ساتھیوں کا یہ مشورہ رہتا تھا، اس کا ٹول ٹیکس بھی، اس کا پیٹرول بھی ہر ساتھی خود ڈلوائے۔ ہر جگہ اجتماع میں ان کی جو یہ ہماری بڑی اہم درخواست ہے آپ حضرات سے، یعنی جو صوبوں کے اندر ہماری جماعتیں چلتی ہیں، یہ جماعتیں کیونکہ آپ کے حضرات ہوتے ہیں جو صوبوں کے اندر چلتے ہیں، آپ کے حضرات ہیں جو ملک کے اندر چلتے ہیں، آپ کے حضرات ہیں جو اجتماع کرنے جاتے ہیں۔ دیکھیے اس بات کو اچھے طریقے سے محفوظ کر لیں، چاہے علاقے والے کتنا ہی اصرار کریں، جنہیں ہماری گاڑی خدمت کے واسطے ہے، ہمارا کھانا خدمت کے واسطے ہے، ہمارا انتظام خدمت کے واسطے ہے، یہ خدمت مجاہدے کو ناقص کروا دیتی ہے، اور اس سے پورے علاقے کا، پورے حلقے کا نقصان ہے، پورے عالم کے اعتبار سے نقصان ہے۔ واسطے اس پہ تو پوری کوشش کیا کریں ساتھی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اخراجات جماعت سے خود اٹھائیں۔ وہاں جو اجتماعات کے اندر کھانا ہوتا تھا تو انہوں نے جو ایک وقت کا رکھا تھا، سب ساتھی پیسے جمع کرتے تھے، ہر اجتماع میں اپنے کھانے تک کے پیسے جمع کرتے تھے۔ یہ تھا، اب یہ تقاضے بھی بتائیے، تقاضے آپ کیا لے کر آئے ہیں اس ملک سے جو آپ ہمارے ملک کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں؟ تقاضے جتنے ملک ہیں حضرت 25 کے 25، ان 25 ملک میں تو ہے ہی، اور اٹلی اور خاص طور پہ جرمنی اور فرانس، اس کے ہر زون میں مستقل الگ جماعت چاہیے، کیونکہ جو مغربی زون کا اگر اجتماع ہے جرمنی کا، اس میں 6 بڑے شہر ہیں جن میں لاکھوں کی تعداد ہے مسلمان۔ جنوب کا ہے فرینکفرٹ، بڑا شہر ہے، میونخ خود بڑا شہر ہے، اسٹوٹگارٹ خود بڑا شہر ہے، اس میں ایسی جماعتیں چاہیے جو ان میں پھریں اور محنت کریں۔ لوگ آنے کے لیے تیار ہیں،
بہت پر امید ہے، لیکن محنت کی ضرورت ہے. جماعتیں یہاں سے چلیں، یہ ہر جگہ تقاضا ہے. اگر یہ نہیں ہے حضرت ان 5 سالوں میں یورپ کے مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو گئی. جہاں 3 مسلح تھے وہاں بتایا 9 مسلح ہیں. جہاں 6,000 کی آبادی بتاتے تھے ابھی بتا رہے تھے 60,000 وہاں ہیں. پہلے بھی گئے اپنے 6 سال پہلے گئے. تو جہاں 6,000 کی بتا رہے تھے وہاں 50,000 کی آبادی ہے. اتنی ہجرت ہوئی ہے. اور ہر جگہ یہ ہے، اگر وہاں یہ بھی لگا محنت نہیں ہوتی تو پھر ہم یہ دیکھا خود اگر محنت نہیں ہوگی تو چند سالوں بعد یہ دوسرا برازیل بنے. برازیل کے بارے میں خود سنتے رہتے ہیں کہ 4 نسل بعد 5 نسل بعد سب بھول گئے کہ ہم کہاں سے آئے تھے. یہی حال ان کا ہے. لیکن مسجدیں ہیں علاقوں میں بعض جگہ، اور مسجدیں ہیں تو اعمال دعوت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کھڑے ہوئے ہیں. غیروں کے ساتھ اختلاط ہے، اسباب نہ ہونے کی وجہ سے یہ چلے جائیں. تو محنت کے بھی اسباب ہیں اور سہولتیں ہیں. اس وقت ہے کہ ان کو محنت کر کے سنبھال لیا جائے. ابھی یہ نئے پہنچے، اپنے ملکوں سے نئے پہنچے تو ان کے دل نرم ہے، یہ بات لینے کے لیے تیار ہے. وقت گزرتے گزرتے ان کی طبیعتیں بھی بدل جاتی ہیں. اس لیے اس وقت بہت ضرورت ہے کہ پورے یورپ میں اس تقاضے کو محفوظ کر لیں سب حضرات اپنے پاس اہتمام کے ساتھ. بالکل غازی کے گھوڑے کی طرح ہے یہ ویزا ہمارا. جیسا غازی کا گھوڑا دروازے پر ہر وقت بندہ رہتا ہے، اسی طرح ممالک کے ویزے ہر وقت ہمارے پاسپورٹوں پر ہونے چاہیے. ہم امریکہ کے لیے بھی تیار ہیں، ہم یورپ کے لیے بھی تیار ہیں، ہم ادھر آسٹریلیا کے لیے بھی تیار. جہاں کی بھی جماعت بن رہی ہو ہمارے پاسپورٹ پر اس جگہ کا ویزا ہے، آپ ہمیں بھیج دیجیے، ہم ویزا لے کر بیٹھے. اس واسطے ہمارے ملک کے پرانے ساتھی اپنے یہاں اس طرح کے قواعد پورے کر ان جگہ کے ویزا کی وصول کرنے کی کوشش کریں. ایک بات اور کہی تھی اپنے ساتھیوں سے آنے سے پہلے، کوئی بھی ساتھی یا ممبر یا بیان کی نیت سے نہ آیا، ایک فرد پہ محنت کرنی ہو. وہاں ایک فرد بھی ملے یہ قیمتی ہے. ابھی ہمارے مختصر طور پر مراکش کی بھی سنانے اجتماعی یہاں تقاضا کل لکھوایا تھا. بہت سارے صوبوں نے جماعتیں بنا کے دی یورپ میں. ابھی بڑے بڑے صوبے ہیں جنہوں نے جماعتیں نہیں دی، مہاراشٹر ہے، MP ہے. یہ بھی اپنی ایسی 4 ساتھیوں کی جماعتیں پیش کریں. استعداد ہے. مختصر طور پر مراکش کی کارگزاری. مراکش میں اللہ کا شکر ہے ہر جگہ جب محنت چلی تو ایک رجوع تھا. کافی مشکلات بھی آئی موسم کی بھی، مراکش کی سنتے رہے. مراکش پہلے پہنچ رہے تھے، ساری چیزیں تیار ہیں کہ ایسا طوفان آیا کہ وہ 20 اکھاڑ کے لے گیا سارا مٹی کا. کہہ رہے ہم نے دیکھا ہی نہیں. انہوں نے دوبارہ ایک دن میں لگایا. قریب 65 ملک وہاں جمع ہوئے. 65 ملک کے قریب تھے. اور ہم نے اتنی بڑی تعداد میں کہ واللہ عالم باقی کو بتائیں گے، اتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ اتنے اربوں کو جڑتے ہوئے نہیں تھے. اور جڑنے کے ساتھ ساتھ یہی نہیں تھا کہ کوئی میلہ ہے، ہر آدمی فکر مند تھا اگلے کام کے تقاضوں کے لیے. چاہے وہ سعودی کے ہوں، خلیج کے کسی ملک کے ہوں، افریقہ کے ہوں، یورپ کے ہوں، ہر آدمی اپنے ملک کے تقاضے اور کام کے بارے میں فکر مند تھا کہ کام لے کے جائے، کام کے تقاضے پیش کرے. افریقہ کے بھی ملک آئے، یورپ کے بھی ملک آئے. ان سب کی کارگزاریاں اچھی بات ہے. حضرت نے بھی ہر ملک کو وقت دیا، ایک ایک ملک سے. اور حضرت کی طبیعت میں تھا فجر بعد بھی کارگزاری میں بھی براہ راست عربی میں ہی اکثر بیان کی. ہدایات حضرت خود ہی عربی میں اور خود ہی اردو میں، دونوں چیزیں کر رہے ہیں. ایک طلب کی وجہ سے ایک شوق تھا. اللہ کا شکر ہے جماعت بھی بڑی تھی. اور یہ ساری چیزیں مسائل بہت سارے ملکوں کے، موریٹانیہ کے، جزائر کے، ٹونس کے، مغربی افریقہ کے، سیرا لیون، ساحل العاج، برکینا فاسو، ان سب کے مسائل. جتنے بھی ممالک سے اختلاط ہوا، جتنے بھی ملک آئے، سب کا پہلا تقاضا وہ نظام الدین کی ہمیں جماعت چاہیے، ہمیں ہندوستان کی جماعت چاہیے. اس واسطے آپ حضرات اس کا عزم کریں، صرف یورپ ہی نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ ہماری جماعتیں بیرون کی جاؤ. آؤ بھائی کس کو بتاؤ؟ امریکہ امین صاحب ذرا امریکہ کی بھی کارگزاری سنائیے. ہاں میں یہ بیٹھے بیٹھے سنا دیں. چھوٹا بھائی وہ بات ہے امین صاحب اپنے بڑا ہے تیز ہے. نمبر ایک چیز بات تو
अमेरिका और कनाडा मुल्क दो अलग अलग है, लेकिन दावत के एतबार से नॉर्थ अमेरिका में एक साथ काम करते हैं। 4 शूरा है, एक पड़ोस के है, 2 डॉक्टर साहब है, आलिम भी है, और आबिर रशीद साहब है, एक दुआमी है, अरब है, और एक अब्दुलरहमान खान साहब। 4 की शूरा है। तो पिछले 8-9 साल से जाते थे, लेकिन क्योंकि अजीब नौयत है अमेरिका की, एक तो ये कि पूरी दुनिया का दिमाग और हुनर जमा है वहां पर, और पूरी दुनिया के लोग हैं, तो उनके पास कोई इतना बड़ा मुल्क होने की वजह से कोई मुनज़्ज़म तरतीब नहीं होती थी। जमात जाती थी, जो कुछ होता था उसके बाद फिर कोई बहुत आगे उसकी तादिया नहीं होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ते 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 यहाँ से रहबरी होती गई और जमातों ने उन बातों को रखा, तो ये तय हो गया कि भाई वो मशवरा भी करेंगे और उमूमी इज्तिमा करेंगे। तो कनाडा को जमा 2 जोन में तकसीम किए, वो जोन कहते, हम एरिया कहते हैं, जो भी कहते, 2 जोन में तकसीम किए और 6 उनके हल्के हैं जिसको एरिया कहते। तो हमने ये बात रखी थी कि भाई निजामुद्दीन की जमात कितने वोट में आ सकती है। तो कनाडा में एक नेशनल मशवरा करेंगे पूरे मुल्क का, और दूसरा जोनल इज्तिमा करेंगे दूसरे इलाके में, ताकि मुल्क पूरा कवर हो जाए, दरमियान में सफर करेंगे। तो इस तरह से 2 हफ्ते कनाडा में लगते हैं और 4 हफ्ते अमेरिका में। एक हफ्ता जो है वो पूरे मुल्क का नेशनल मशवरा एक इलाके में होगा इस तरफ, तो 3 जोन जो है उनके 3 जोन में जोनल इज्तिमा करेंगे। इससे पहले वो पुराने को जोड़ रखते थे, जिसमें बहुत महदूद तादाद आती थी, क्योंकि नए समझते थे कि हमारे को तो इजाजत नहीं है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती शौकत साहब और नदीम भाई और दूसरे साथियों ने फिक्र की कि भाई इसको आप इज्तिमा करो, उसको खोलो। उन्होंने कहा हमारे पास जगह नहीं है, तो जगह तो बहुत है। तो इस मरतबा ये पहली मरतबा हुआ था जिसमें कनाडा वालों ने एक नेशनल मशवरा रखा मॉन्ट्रियल में इस तरफ, जिसको ईस्ट कहते, और एडमिंटन में पूरे मुल्क का यानी इस तरफ का जोन का इज्तिमा रखा। 2 हफ्ते वहां पर रहे। तादाद के एतबार से तो मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है फीसद के एतबार से, लेकिन है बड़ी इस्तेदाद और सलाहियत के, और उनके मुल्क में दोनों एतबार से है। वीजा भी उनको पूरी दुनिया के लिए आसान है, और पूरी दुनिया के एतबार से सलाहियत भी है कि किसी भी मुल्क में जाके वो काम कर सकते हैं। और अभी पिछले चंद सालों में IT जो इंजीनियरिंग के लिए जो उन्होंने वीजा खोले हैं, उसमें हमारे मुल्क से बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के और पड़ोस के, और उसके अलावा पूरी दुनिया के ममालिक के IT के लोग बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में आए, जिनमें वक्त लगाई भी है, लेकिन माहौल नहीं है, हालात ऐसे तो खो जाते। तेज है मुल्क, बहुत तेज है, फास्ट मुल्क है, बड़ा मुल्क है और मशहूर मुल्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुनज़्ज़म तरतीब है। मगर अभी बिल्कुल यानी इब्तिदाई मरहला के, हालांकि बहुत पुराना काम है, वहाँ बहुत पुराना काम है, लेकिन क्योंकि जमातें जो जाती है, अगर देखेंगे मुल्क की जो आता देखेंगे, तो अगर कोई साल भर में 5, 10, 12 जमात जाती है तो उसका तो कोई शुमार ही नहीं होता, वो जमात को खो जाती है, कहीं भी कोई होता ही नहीं उसका तादिया। लेकिन एक तरतीब पर आ गया है। अभी आगे जिम्मेदारी बड़ी है जो बात रखनी है आप हजरात के सामने, कि जैसे हमने बम्बई में 2012 में एक तकाजा रखा था अपने बम्बई वालों को कि भी हर साथी वीजा ले, तो हमारे पीछे से एक जिम्मेदार साथी ने कहा कि एक रुख कायम हो जाएगा, सारी दुनिया के ममालिक में जमात भेजनी है। हमने कहा सारी दुनिया के ममालिक में तो जमात भेजते रहेंगे, इसका वीजा मिलेगा तो आसानी हो जाएगी। तो उस उन्वान पर बड़ी तादाद में वीजा लिए, मिल भी गई और जमात मर्दों की मसूरात की जाने लगी। हमारी दरखास्त है कि हर सूबे वाले पूरे, जैसा अभी हजरात ने इजाजत दी है, अपने तौर पर, ऐसा नहीं होगा कि जमात बनेगी तो वीजा लेंगे, इसलिए कि वो नहीं होता, लेकिन वीजा होगी तब खुद हो जाएगा, तो जमातें बनेगी तो इंशाल्लाह काम हो सकेगा। और असल हमने ये अंदाजा लगाया कि जो सही काम होगा वो तो वो जमातें जो वक्त लेकर जाएगी और इलाकों में पढ़कर नीचे का ग्राउंड वर्क करेगी। ये इज्तिमा तो ठीक है, हंगामी शक्ल है, अच्छा है, थोड़ा माहौल बन जाता है, थोड़ी मेहनत हो जाती है, थोड़ी फिजा बन जाती है, कुछ तश्कीलें भी हो जाती है, लेकिन असल जो जमातें जाकर मस्जिदों में रहकर मुलाकातें कर कर यानी ग्राउंड वर्क करेगी, तो वो मुल्क में काम के उठने की यानी बहुत जल्द उठेगा, बहुत ज्यादा उठेगा और बहुत बड़ा उठेगा पैमाने पे इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। तो एक दरखास्त है कि हमारे पूरे, हमने महाराष्ट्र वालों से बात की थी, महाराष्ट्र वाले दिल पे लिए तो कुछ वीजा ले लिए, लेकिन पूरे सूबे के ले सकते हैं। कनाडा का भी वीजा मिल जाता है, अमेरिका का भी मिल जाता है, कोशिश करने से अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारे लोगों को वीजा मिल जाएगा। ये जो अमीर साहब फरमा रहे हैं, ये बड़ी बुनियादी और अहम तरीन बात अमेरिका के लिए है, क्योंकि अमेरिका वालों ने हजरत का इज्तिमा दिया है, जो अमेरिका और कनाडा में होने वाला इज्तिमा है।
اس کے لیے کثیر تعداد، جیسا بھی مفتی شہزاد نے یورپ کی کارگزاری سنائی کہ انہیں اجتماعات کی محنت ہی کا پتہ نہیں، اور اجتماع یہ نہیں کہ مجمع جمع ہو جائے اجتماع ہو گیا، نہیں، جس طرح آپ حضرات اپنے صوبوں میں پڑاؤ کی جماعتیں ڈال کر مسجد مسجد محنت کر کے گھر گھر تک تشکیلوں کو پہنچاتے ہیں، وہ محنت ان جگہوں پر سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ کہ ایسی محنت کا نظام قائم ہو کہ ان کو پتہ چلے کہ کیا نوعیت ہے اجتماع، کسے اجتماع کہتے ہیں۔ ایک اجتماع بھی اگر ان کے یہاں ایسا ہو جائے تو دسیوں سال دعوت کے کام کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، دسیوں سال تک کے واسطے اللہ اس کو ذریعہ بنا دیتا ہے دعوت کے بڑھنے۔ یہ نہیں سفر اس مرتبہ کینیڈا کا ایسا ہوا کہ ویزا کی وجہ سے ہم بالکل ٹائٹ ہو گئے۔ میں تھا، طارق ندیم صاحب تھے اور ندیم جگر صاحب تھے، مولانا ہارون صاحب تو دوسرا سال لگائے ہمارے ملک سے، وہ تھے عابد رشید صاحب اور ڈاکٹر خالد صاحب تھے۔ تو مختصر جماعت تھی، الحمدللہ اجتماع بھی مونٹریال میں ہوا، اچھی تعداد جڑی، ان کے سارے ذمہ دار جمع ہو گئے۔ اور ایک نسبت کی بات قدرت اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ بات کو لینے کے لیے بھی تیار ہے اور بات کو لے کے آگے چلنے کے لیے تیار ہے۔ علماء کی بھی بڑی تعداد وہاں پر ہے۔ تو مونٹریال میں مشورہ ہوا، اور پھر درمیان کے 4 دن جو ہوتے تھے نا وہ بہت زیادہ اہم ہوتے تھے، اس لیے کہ ہم لوگ اس میں شہروں میں سفر کرتے تھے، 2 شہر میں جا کے سفر کرتے تھے۔ بڑا ملک ہے، کبھی پلین سے جاتے تھے، کبھی کاروں سے جاتے تھے، تو 2 شہروں میں سفر کرتے تھے۔ پھر آگے ان کے اجتماعات اور جوڑ جو بھی ہوتے وہ جمعہ سے نیچے ریکوار ہوتے، پیر منگل بدھ جمعرات محنت کرتے تھے شہروں میں جا کے۔ پھر ایڈمنٹن میں انہوں نے زونل اجتماع رکھا تھا، وہ بھی اجتماع اچھا رہا۔ وہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کام بھی بہت سطحی ہے اور ہمارے عملہ بھی بہت کم ہے۔ لیکن امریکہ میں اللہ کے فضل سے اس مرتبہ منی ایپلس میں جو ان کا نیشنل مشورہ ہوا اس میں ان کو اندازہ نہیں تھا، لیکن بہت بڑی تعداد پورے ملک سے جمع ہو گئی، اور وہاں پر پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس مجمع کے اندر نقل جماعت کی بنیاد پر، اس سے پہلے کبھی بھی امریکہ کے اندر تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو مجمع آیا ہے وہ یہاں سے اللہ کے راستے میں جائے گا، اس کا ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ تشکیلیں ہوتی تھی اور اپنے طور پہ، بلکہ جماعت بھی نہیں بنتی، افراد آتے اور وہاں بھی افراد جاتے تھے۔ لیکن اللہ کے فضل سے اس مرتبہ ایک ایسا روپ پڑ گیا کہ نقل جماعت کی آواز لگی، نقل جماعت، بلکہ شکاگو میں ہم کو یاد ہے کہ امریکہ میں جب ہم آئے تو ہمارے ساتھ سعودی کی جماعت تھی، بنگلہ دیش کی جماعت تھی، ملیشیا کی جماعت تھی اور ہماری جماعت تھی جس میں شورا کے ساتھی تھے۔ تو ہم رات کو بیٹھے تھے کہ بھئی شکاگو میں شہر میں درمیان میں ہمیں 2 دن میں کیا کریں گے ادھر، تو کہا کہ بھئی اگر ہم نے یہاں پر 2 دن میں نقد آواز لگا دی اور سب نے اس کی فکر کی تو امید ہے کہ 2 دن کے اندر تو فجر کی مجلس میں ہی طے ہو گیا کہ فجر کی مجلس میں جا کر بات کرنی ہے۔ فجر کی مجلس میں تو بہت بڑا مجمع بھی نہیں تھا، 125 کے قریب 120 کے قریب مجمع تھا، لیکن اس میں بات کے بعد جب تشکیل کی تو 36 ساتھی 4 مہینے کے لیے نقد تیار ہو گئے۔ 36 ساتھی عجیب کہنے، ان کے لیے خود کے لیے وہ حیرت کی بات تھی۔ امریکہ میں ایسا کوئی کرتا نہیں، بلکہ لوگوں نے آگے کہا بھی کہ کوئی یہاں ایسا ہوتا نہیں اور ہم کرتے نہیں، لیکن آج ہم 4 مہینے کے ارادے کیے اور جائیں گے بھی۔ تو 9 ساتھیوں کا تو مسافہ بھی کرا دیا انہوں نے، دوسرے دن ہمارے سے روانگی بھی کر دی، روٹ بھی بنا دیا، اور باقی ساتھیوں کو وصول کرنے کے لیے کچھ انہوں نے وقت مانگا تھا 8-10 دن کا، لیکن امید ہے کہ وہ جماعت چلی جائے گی۔ اچھا، ہم کو بھی اعتماد آ گیا کہ بھئی آواز بھی لگائی، اللہ نے جماعت بھی بنا دی۔ پھر سب ساتھیوں نے دل پہ لیا، جہاں گئے وہاں پر نقد جماعت کی آواز لگائی، اور اللہ کے فضل سے کہیں سے 1 کہیں سے 2 جماعت، 3 انہوں نے زونل اجتماع رکھے تھے۔ منی ایپلس کے اندر نیشنل مشورہ تھا، پورے ملک کے لوگ جمع تھے اور پورے ملک کے لوگوں کی تشکیل ہوئی، بلکہ ایک اس مرتبہ پہلی مرتبہ یہ رخ پڑا ہے، کیونکہ کام تو اللہ کا ہے، آگے کی سطح اللہ خود قائم کرتے ہیں۔ یہاں سے جماعت گئی تھی تو 6 ساتھی ہم الحمدللہ ہو گئے تھے۔ پروفیسر انعام صاحب تھے، احسان یاور صاحب تھے، میں تھا، طارق ندیم صاحب تھے اور نثار صاحب تھے امراوتی کے، اور ہمارے عشرت عثمانی صاحب تھے۔ اس کے علاوہ ہماری جماعتیں بھی پہنچ گئی تھی امریکہ میں، جو جماعتیں جوڑ میں ساتھ میں رہتی تھی اور 4 دن الگ ہو جاتی تھی اور ہر شہر میں کام کر کے پھر جوڑ میں پہنچتی تھی۔ تو منی ایپلس میں ہمارے طارق ندیم صاحب نے جو مجلس تھی جس میں پرانوں کو الگ سے جوڑ کے ایک مجلس کیے تھے، اس میں ایک روح قائم کیا کہ ہر ملک میں ایک ترتیب ہے کہ نظام الدین کی جماعت پورے ملک میں سفر کرتی ہے اور ملک کے پورے ذمہ دار ساتھ میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بات تو شروع تھی، لیکن اس نے کہا کہ امریکہ میں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ امریکہ بڑا ملک ہے، ان کے 41 حلقے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے، 41 حلقے ہیں تو زیادہ وقت کی جماعت بنائی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جماعت بنائی جائے، تو 4 مہینے کی جماعت کی تشکیل کی گئی، 4 مہینے کی۔ اس میں 60 نام آئے اور اس میں اکثر علماء ہے، عملہ ہے، پرانے ساتھی ہے اور شورا کے بھی سارے ساتھی ہیں جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم 4 مہینہ لگائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم تقاضا رکھیں گے، حضرات اگر طے کریں گے تو نظام الدین کی بھی جماعت آئے گی۔ ایک جماعت جو ہے اتنی بڑی تو نہیں، لیکن ایک جماعت اس میں سے وہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ
39 حلقے میں، کسی میں 2 دن، کسی میں 1 دن، سفر کے درمیان کے دن 120، اس لیے کہ اس کو تقسیم کریں گے تو ایک بات نہیں پہنچے گی، اس لیے ایک ہی وقت میں ایک ہی بات پہنچانے کے لیے پورے ملک میں 41 حلقے میں 120 دن فارغ کر کے جماعت کا تقاضا رکھا گیا ہے۔ اور اس کے پہلے ندیم بھائی کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جماعتیں کچھ پہلے سے بھیج دی جائے علاقوں میں، جو جا کے محنت کرے زون میں، تاکہ نقد جماعتوں کی تشکیلیں ہوں۔ امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ نے اس کا رخ اگر قائم کر دیا تو یہ آگے کا جو بہت بڑا موقع آ رہا ہے ہمارے حضرات کے سفر کا، اس سے پہلے اگر یہ چیز وجود میں آ گئی تو بہت بڑی سطح یعنی قربانی کی اور بہت بڑی سطح آگے کی کام کی قائم ہو سکتی ہے، جس میں ہمارے حضرات کے جانے کا بھی یعنی جانا بھی وصول ہوگا اور جانے سے اس ملک میں پورا نفع بھی ہو سکے گا، اگر یہ اللہ امید ہے کہ یہ بات قائم ہو جائے گی۔ تو اس مرتبہ انہوں نے منی اپریس کے بعد پہلا اجتماع جو رکھا تھا وہ ڈیلس میں رکھا تھا۔ یہ جو امین صاحب نے پوری بات رکھی آپ حضرات کے سامنے، 4 مہینے کی جماعت چلنے کی، امین صاحب یا ہمارے طارق ندیم صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، بے حد مطمئن امریکہ والے تقریباً 150 آئے تھے مراکش کے اندر امریکہ والے، وہ اس جماعت کے چلنے سے اتنے زیادہ خوش اور مطمئن تھے کہ کہہ رہے تھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اگر اس طرح کی محنت ہمارے یہاں ہو گئی ہمارا تو پورے ملک کا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ تو بس درخواست یہ ہے کہ ہمارے قدامى حضرات جو ایسے کام کو لے کر چلنے والے فکر مند حضرات صوبے کے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں یہ 4 مہینے وہی جماعت کے ساتھ چلے مستقل، ان کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ وہاں علاقوں میں پھرنے کی ضرورت ہے، اس واسطے اس کی ذرا کوشش ہو۔ ابھی آپ کے پاس 6 مہینے کی مدت ہے، 5 مہینے کی مدت ایک بڑی مدت ہوتی ہے، اگر پوری طریقے سے ہمارے پرانے ساتھی ویزے کی کاروائی کرے، کوشش کرے، اور جن کے پاس ویزے موجود ہیں، جن کو ویزے کی سہولت ہے، وہ حضرات اپنے نام پیش کر کر اس طرح کی جماعتیں، ہمارے حضرت نے فرمایا تھا وہ اپنے نام پیش کر کر اس طرح کی جماعتیں بنا دیں، تو یہ اس 4 مہینے کی جماعت میں بڑی معاون ہو۔ امین صاحب بس یہ اس میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی یہاں ہم نیچے مشورے میں جب آئے تو ہم نے کہا کہ کیا تقاضے رکھنا ہے ان کے سامنے، تو کہا کہ آپ سوچ لو۔ ہم نے اوپر سوچے تو 21 ملک کے ہم نے تقاضے دیے تھے، جس میں یورپ کے اور ساؤتھ امریکہ کے لیے تھے، اور ہم کو اندازہ تھا کہ 6 اجتماع ہوں گے تو 6 میں سے 2 3 جماعتیں ملے گی تو 21 تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے اجتماع میں جب پرانوں کے مجمع میں ہم نے ان کے پرانوں کا جوڑ تھا، وہ اجتماع تو ابھی شروع کیے، جب ہم نے تقاضا رکھا تو اللہ کے فضل سے ایک ہی اجتماع کے اندر 21 ملکوں کی جماعتیں بن گئی، 21 ملکوں کی جماعت بہت استعداد ہے اور اس وقت تیار ہے وہ، اور وہ وقت بھی لگانا چاہتے ہیں، اور بہت بڑا وقفہ ہو گیا ہے کہ جس میں وقت نہیں لگا ہے وہاں کے لوگوں کا، پرانوں کا، ذمہ داروں کا، عملے کا، علماء کا، کسی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن ابھی جو ہے نا وہ ساری کی ساری پچھلی اس کو کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ اور پورے دنیا کے ملکوں میں اگر یہ جماعت کا کوئی ایسا رخ پڑ جائے تو یہ جماعت اپنے 4 مہینے کے درمیان پورے دنیا کے سارے ملکوں میں امریکہ کی پرانے ساتھیوں کی، جن کے پہلے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں وقت لگ چکے، ایسی جماعتیں بھیج سکتے۔ اس میں ایک درخواست ہے کہ ابھی موقع ہے، اگر ہمارے یہاں دل پر لے لیں گے، ذمہ دار ساتھی لے لیں، جیسے مہاراشٹر کے حافظ منظور صاحب لے لیں، MP کے اقبال بھائی، تو پھر وہ صوبے کی بات نیچے آئے گی کہ جاتے ہی جو ہے نا وہ ویزا اپلائی کرے۔ امید ہے کہ بہت بڑے عملے کو انشاءاللہ اپریل سے پہلے مل جائے گی، اور اپریل تو کیا ابھی ایک سلسلہ ہے، یہ شروع ہوا ہے، تو اپریل میں کوئی ختم نہیں ہوگا، یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، ویزا ملتی رہے گی، جماعتیں پہنچتی رہے گی۔ پہلا اجتماع ڈیلس میں ہوا، زونل اجتماع ہوا، وہ پہلے ہی دن رات کو جو ہے نا اجتماع شروع کرنے سے پہلے مسجد بھر گئی، بعد میں انہوں نے ٹینٹ باندھا۔ امریکہ میں ایسا ہوتا نہیں ہے اور اتنا ہونا کوئی ایسا آسان بات نہیں ہے، لیکن بس ایک رجوع ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر دوسرا اجتماع سین فرانسسکو میں ہوا، تیسرا لاس اینجلس میں ہوا، کہیں پر 600-700 کا مجمع تھا، کہیں پر 1200 کا تھا، اور کہیں 1500-1600 کا بھی مجمع ہو گیا، اس ملک کے اعتبار سے بہت بڑا تھا۔ اور ہمارے سارے ساتھیوں نے، یعنی بنگلہ دیش کی جماعت نے اور ہماری ملیشیا کی جماعت نے، عرب جماعت نے اور وہاں کی شورا نے، یعنی پوری ایک قوت کے ساتھ کام کیا ہے، جس کا لیکن ابھی یہ ہے کہ ابھی جو چیز وجود میں آئی ہے وہ بڑی ایک ذمہ داری بن گئی ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا اگر سنبھال لے اور آگے کا رخ دے دے تو پھر ایک رخ پڑ جائے گا، تو پھر بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کام پہنچاتا ہے کام کو انجام تک، تو پھر وہ خود ایک رولنگ ہو جائے گی وہاں پر، تو وہ پھر کچھ چل پڑے گی۔ لیکن ابھی تک وہ سطح نہیں قائم ہوئی کہ وہ خود کر سکے، ابھی تھوڑا سا مل کے اس کو ٹیکا دیں گے، ساتھ دیں گے، ہمت دلائیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے وہ لینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی ہم سوچ نہیں سکتے تھے، ان کے پورے ملک کے بڑے پرانے علماء شورا کے ساتھی جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ جماعت کے ساتھ ہم اپنے ملک میں 4 مہینے لگائیں گے، اور پھر یہ اجتماع ہم کو جو ملا ہے اس سے پہلے جو تقاضے دنیا کے دیے جائیں گے، ان دنیا کے اندر ہم ملکوں میں خود جماعتیں لے کے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی ذات سے یہ امید
اور میں تو بہت زیادہ اس کی توقع رکھتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے. ایسے شہر لاس ویگس وہ ایسا شہر ہے پوری دنیا کا سب سے، میں اس کی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، لاس ویگس نام سے ہی مشہور ہے جس چیز کے لیے. اس میں مرکز بن گیا، اس میں ٹھیے بن گئے اور اس میں مسجدیں بن گئی اور اس میں جماعتیں نکلنے لگی. ایسا اللہ نے رخ ڈال دیا. بس ایک آخری بات عرض کرنی تھی. ایک ڈاکٹر صاحب نے جوڑے تھے، ہم لوگ گئے تھے ان کے عنوان پر. جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے ہمت ہار گئے تھے. ابھی آپ لوگ کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کام ایسا ہے کہ کرنے کے بعد ہی دیکھ کے بولے نہیں چل نہیں سکتے، چل کے دیکھ سکتے. انہوں نے خود مجھے کہا کہ ہم سب وقت لگا کے بیٹھ گئے تھے کہ یہ حالات ایسے نہیں ہے، لیکن آپ لوگ آتے ہو تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم خالی ہمت ہار گئے، ورنہ آج بھی ہم کمر اٹھائیں گے تو اللہ کی مدد اور اللہ کے وعدے ساتھ میں، اور اس کی مدد سے اللہ نے چاہا تو کام ہوگا. اس میں مولانا ایک مجمع کو یہ تھا کہ ایک مجمع تو دل پہ اس بات کو لے، اور دوسرا اس کے لیے دعا بھی کرے، اور اس کے لیے عملی طور پر ہر ساتھی کا داعیہ ہو کہ مجھے ویزا ملے اور میں اللہ کے ملک پہ، اس ملک پہ جا کے پڑھاؤں. ابھی استعداد تو آپ کو پتا ہے اس ملک کی استعداد کیا ہے، سطح کیا ہے. بس اللہ بے حد مبارک فرمائے، اللہ بے حد برکت سے نوازے. امریکہ کے لیے ذرا اہتمام سے، جیسے امین صاحب نے بات رکھی ہے، اہتمام کے ساتھ ہمارے ساتھی ویزے بھی لے امریکہ کے، اور کوشش کرے زیادہ سے زیادہ جماعتیں جائیں. بنگلہ دیش میں قرآنوں کا جوڑ تھا. الحمدللہ 3 ساتھی 12 تاریخ 10 تاریخ میں پہنچ گئے تھے. تو وہاں جا کر دیکھا کہ میدان میں کوئی انتظام ہی نہیں ہے. 1 ہفتے سے روزانہ بارش آ رہی تھی. وہ انتظام کرتے تھے، بارش کی وجہ سے انتظام سارا فیل ہو جاتا تھا، اس لیے کہ میدان میں پانی بھرا ہوا تھا. لیکن الحمدللہ ہم جب پہنچے تو دیکھا کہ انہوں نے تیاری شروع کری، اور ایسا 2 دن میں پورا پنڈال وہ سب تیار ہو گیا. اللہ کا فضل ہے. وہاں پہنچے تو پرانوں کا جوڑ تھا. تقریباً 4 مہینے والے 75,000 4 مہینے والوں نے شرکت کری، اور تقریباً 50,000 جو ہے چلے والے اور دیگر ذمہ دار بھی تشریف لائے. تقریباً 1.25 لاکھ کا مجموعہ تھا کہ جس نے شرکت کری. نشستیں ہر لائن کی ہوئی ماشاءاللہ، ہر لائن کا مذاکرہ ہوا ہے، کمزور مضبوط مسئلوں کا بھی. پہلے 1 دن تو ان کی کارگزاری ہوتی رہی. 64 اضلاع تھے، ہر ضلع کی کارگزاری سنی، اور ہر ضلع کے سے ہر چیز پہ معلوم کیا گیا کہ آپ کے ہاں کمزور مضبوط ضلعوں کا جو جوڑ ہے اس میں کیا محنت کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے مستورات کے متعلق، اسی طرح سے علماء کے متعلق، اسی طرح سے مسجد کے آبادی سے متعلق، اسی طرح سے جتنے بھی عنوانات تھے سب کا سوال ہوا، اور سب سے پوچھا کہ کیسے کرتے ہیں. اس کی کیفیت بھی پوچھی اور اس کے فائدے بھی پوچھی. تو الحمدللہ کارگزاری سے بڑا فائدہ ہوا. جتنے پرانے ساتھی تھے وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، اور سب نے وہ ساری باتیں نوٹ کری اور خوب مطمئن ہوئے. الحمدللہ اس طرح سے جو ہے پھر اور بھی مذاکرے ہوئے، سارے مذاکرے ہوئے. وہ بہت ہی غور کے ساتھ وہ ساری باتوں کو نوٹ کرتے رہے، اور نوٹ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ وہ نشست ختم اور وہ بھی، بلکہ ہر نشست کے بعد انہوں نے تھوڑا سا یہ بھی فکر لی کہ چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر جو باتیں ان کے سامنے آئی ہیں ان کا آپس میں مذاکرہ کرتے تھے، اس لیے کہ ان باتوں کو آگے بڑھانا. تو اللہ کا فضل ہے کہ بہت فائدہ ہوا. اور اس اجتماع میں علماء کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کری. تقریباً 7,000 علماء ہیں، اور علماء میں بھی مذاکرہ ہوا، اور سارے علماء بہت مطمئن ہوئے، بڑے خوش ہوئے. اور آگے کے اجتماع کی بھی انہوں نے فکر کری کہ انشاءاللہ جو عمومی اجتماع ہوگا اس میں بھی ہم سب کی تشکیل کر کے سب کو لے کر آئیں. علماء کی ماشاءاللہ جوڑ میں تقریباً 4 جماعتیں تو 30 سال کی بنی. اب تک یہ نہیں ہوا تھا. 30 سال کی جماعت، 4 جماعتیں 30 سال کی بنی. ان کے قواعد، خرچہ، مہینہ اور سارے قواعد کے ساتھ وہ جماعتیں تیار ہو گئی جن کا دوسرا سال لگ چکا تھا. ایک تعداد وہ بھی ملی جن کا دوسرا سال بہت پہلے لگا ہوا تھا.
अल्हम्दुलिल्लाह पहला साल, दूसरा साल और उनका तीसरे साल की जब बात आई तो 4 जमातें मुकम्मल हो गई। इसी तरह से दूसरे साल की तकरीबन 10 जमातें तैयार हो गई, 10 जमातें। फिर तीसरी तश्कील उनके सालाना 4 महीने की करी। इसी तरह से 2-2 महीने निजामुद्दीन की करी कि भाई हमारे पास उलमा 2-2 महीने लेकर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर लाइन की तश्कील हुई, पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, इसी तरह से सालाना 4 महीने, 6 महीने और 2-2 महीने निजामुद्दीन थे। और जितनी भी जमातें आए आपको वक्त देना, 13 नंबर का पूरा निजाम उनके सामने रखा कि हमारे यहाँ 13 नंबर से क्या फायदे हैं। तो उन्होंने भी कई मरतबा वो उलमा लेके बैठे कि हम ये समझना चाहते हैं कि 13 नंबर का निजाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि भी हमारे पास एक जमात 10-12 उलमा की आती है और वो माशाल्लाह 13 नंबर में वक्त देती है। जितनी भी जमातें बेरून की, NRI की और इसी तरह से जो भी जमातें आती हैं, हर जमात में कोशिश करते हैं कि हर जमात में आलिम जोड़ें। हर जमात में जिम्मेदार भी होते हैं और उलमा भी जोड़ने की फिक्र करते हैं। जितनी भी जमातें बांग्लादेश की हों, NRI की हों, इसी तरह से अरब जमातें हों, हर जमात हो। तो तकरीबन 3 मरतबा वहाँ के जिम्मेदार उलमा बैठे, 3 मरतबा, और 3 मरतबा उनको पूरी बात समझाई। अल्लाह का फजल है कि ये और दूसरे साल की भी तकरीबन 10 जमातें बनी और पहले साल के लिए तो बहुत बड़ी तादाद तैयार हुई। जिनका साल नहीं लगा था तकरीबन सभी ने साल लगाने की जो है नियत करी और नाम भी लिखाया। इसी तरह से जो है इससे पहले की कारगुजारी भी आई कि गुज़श्ता जो उमूमी इज्तिमा हुआ था उसमें उन्होंने जमातों का मुतालबा किया था तो तकरीबन 100 जमातें डाली थी। उन जमातों ने जो जिले में मेहनत करी थी उन जमातों का बड़ा फायदा हुआ था। तो उनका ये भी मुतालबा था कि हमारे पास जमातें डाली जाए, लेकिन उनसे ये बात कही कि भाई बजाय चलने के आप 5 महीने की जमात का मुतालबा करो और हर जिले में मांगो आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हज़रत जी के पास खत लिखा कि हमें 100 जमातें चाहिए और 5 महीने की जमातें चाहिए। तो उनका ये मुतालबा है और हर जिले से, हर सूबे से मुतालबा है। हमारे हज़रत जी ने फरमाया कि भाई हमें हर जिले में जमातें डालनी है तो ये जमातें भी तैयार करनी है। हमें हर सूबे वालों को ये तकाजा लेना है कि हर सूबे वाला वहां के लिए जमातें बनाए और हर जिले में जमातें जाएं। इसी तरह से उनका एक तकाजा ये भी था कि हमारे पास उलमा की जमात पहले आती थी, अब नहीं आ रही, हमें उलमा की जमात भी चाहिए। उसमें दूसरे साल की भी जमात का मुतालबा है और इसी तरह से जो जमातें मखसूस जमातें भेजी थी उन जमातों का मुतालबा है कि एक आध जमात ऐसी आए जो हमारे उलमा से और मदारिस में जाकर मुलाकातें करें और उनकी ज़ियारत करें तो उसका फायदा देखा। तो एक तो उलमा की जमात का भी तकाजा है कि मखसूस जमात बने और दूसरा उलमा की दूसरे साल की जमात का मुतालबा है और तीसरा हर जिले में जमातों का मुतालबा है कि जमातें भेजें। अच्छा, कारगुजारी से अंदाजा हुआ कि उनके यहाँ मकामी काम में बड़ी कमजोरी है, बड़ी कमजोरी है और मकामी काम में बड़ा ज़ौफ़ है। बहुत सारे इलाके और मसाजिद जो है अमल से खाली है, यानी जितना भी है 50% में मकामी काम होगा। 50% मसाजिद ऐसी हैं जहाँ मकामी काम नहीं। तो मुफ्ती रियासत साहब फरमा रहे हैं, ये बात करीब अमीन साहब के गए, यही बात करीब मुफ्ती शहजाद साहब जिक्र कर रहे थे यूरोप के एतबार से। इसमें सबसे आसान हल इसका ये है कि जो जमातें आप हजरात पूरे मुल्क से बैरून भेज रहे हैं उन्हें तमाम अपने मकामी काम से गुजारा करें। यानी बार बार मस्जिद की आबादी, इल्म के हलके, तालीम के हलके, बंजर बस्तियों में कैसे काम होता है, कैसे मशवरे होते हैं, कैसे काम उठाया जाता है, जितना ही अपने मकाम पर से इन काम को गुजरते हुए बैरून जाएंगे इतना ही बैरून में इन काम को जमाना इनको आसान होगा, इतने इनको इस मुकाम में बैरून में करना आसान होगा। हमने बाद ममालिक में देखा है, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हमने अपने आंखों से देखा वो सबसे ज्यादा शिद्दत बैरून भेजने में मकामी काम की क्या करते थे। यानी यहाँ तक कि हाजिर जाया करते थे, मशवरे में कब शरीक हुए थे, 2.5 घंटा दे रहे हो, 8 घंटे दे रहे, 8 घंटा कब से नागा नहीं हुआ। एक छोटी छोटी बातें बैरून जाने वालों से तमाम से एक मामूल पूछा करते थे कि तुम बताओ तुम्हारे मकामी मामूलात क्या थे, ताकि जो काम आदमी करता है वो जाकर उन्हें कायम करने में उसे सहूलत दे। इस वास्ते पूरी तरीके से हमारे मुल्क में फिक्र हो कि जो बैरून जमाते जा रही हैं वो पूरी तरीके से मकामी काम से गुजरते हुए बैरून जाए।
الحمدللہ اجتماع میں دیگر ملکوں کے لوگ بھی آئے، تقریباً وہ جماعتیں آئی بھی تھی، تو 700-800 کا مجمع جو ہے وہ انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ کا تھا، اور باقی عرب ممالک سے بھی لوگ تھے، کہیں سے 2، کہیں سے 4، کہیں سے 10، کہیں سے 20، اس طرح سے ممالک کے لوگ بھی تھے، اور اسی طرح سے جو ہے اور ملکوں کے بھی لوگ، پاکستان کے لوگ تھے، ایران کے لوگ تھے، اور جگہ کے لوگ تھے، اور ان سے بھی الگ اختلاط ہوا۔ جتنے ممالک کے لوگ آئے تھے ان کی بھی نشستیں طے ہوئی، ایک مرتبہ تو تعلیم کے حلقے میں جانا ہوا، دوسری مرتبہ ان سے الگ سے مذاکرے ہوئے، تو وہ سارے ممالک والے بھی بڑے مطمئن ہوئے، اور انہوں نے بعض ممالک والوں نے تقاضا رکھا کہ ہمیں نظام الدین کی جماعت چاہیے، یعنی وہ سارے مذاکرے انہوں نے نہیں سنے تھے۔ ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں جو الگ سے بیٹھے اور ان سے مذاکرہ کیا تو وہ سارے مطمئن ہوئے، اور ان کا مطالبہ رہا کہ بھئی ہمارے پاس ہمیں جماعت چاہیے نظام الدین کی، ہمارے پاس جماعتیں نہیں آ رہی، تو الحمدللہ اس کی سب سے زیادہ عمدہ بات، اللہ ان کو جزائے خیر، جب بنگلہ دیش والوں کو جو ہمیں ان کے اجتماع میں لگی، وہ ان کا پنڈال پسند آیا۔ ایسا سادہ پنڈال کہ رات کو تو یہ حالم تھا کہ کوئی مجمع نظر نہیں آ رہا تھا کہاں بیٹھا ہوا ہے، پورے پنڈال میں کہیں لائٹ ہی نہیں تھی، ہر ایک اپنی چادر لائے، چادر لا کے باندھے اور اجتماع کرے۔ ایک باقاعدگی کے ساتھ ہم نے کل بھی یہ بات درخواست رکھی تھی کہ ہمارے اجتماعات، ہمارے بیانات، ہمارا چلنا پھرنا، مزاج میں جتنی سادگی ہوگی اتنے ہی کام میں ترقی ہوگی۔ تو ایسے سادے اجتماعات کرنے کی بے حد ضرورت ہے، یعنی تکلف اقلھا تکلفا، اس صحابہ کی صفت بیان کی گئی۔ آئیے بات ابھی اندازہ لگا رہے تھے، تقریباً پچھلے 3 مہینے کے اندر اللہ کا بڑا فضل، بڑی اہم بات ہے جسے پورا ملک متوجہ ہو کر سنیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، پچھلے 3 مہینے کے اندر 150 سے زیادہ ممالک میں نظام الدین کی جماعتوں نے کام کیا ہے۔ 150 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جہاں ہمارے نظام الدین کی جماعت کی، نظام الدین کی جماعت سے ملاقات ہوئی ہے، اور 150 سے زیادہ ممالک، اللہ نے بڑا فضل فرمایا ان 3 مہینوں سے۔ ہماری جماعت ماشاءاللہ 6 ساتھی تھے، ہم جنوبی افریقہ گئی تھی، اور ان لوگوں نے پہلے سے ہی محنت کی ہوئی تھی، اور ہماری بھی تقریباً 5-6 جماعتیں وہاں کام کر رہی تھی، ان کی محنت بھی، اور ہم بھی تھوڑا سا پہلے پہنچ گئے تھے۔ جونسبرگ پہنچ کر کے انہوں نے جو اجتماع تھا یہ انہوں نے رکھا تھا وہاں، اور پنڈال بھی ماشاءاللہ بڑا سادہ انداز پہ لگایا، باہر ایک مدرسہ تھا، مدرسے کے باہر ہی پنڈال لگا کر انہوں نے اجتماع کی تیاری کی۔ ماشاءاللہ 6 سے 7 ہزار کا مجمع بھی وہاں پہنچ گیا تھا، اور ساتھی جو ہمارے محنت پہلے بھی کرے تھے تو اس محنت سے جماعتیں بھی ماشاءاللہ خوب نقد بنی۔ 15 سے 20 ملکوں کے لوگ بھی آ گئے تھے، زمزم کے ممالک تھے، آس پاس کے ممالک تھے، ان ملکوں کے ماشاءاللہ وہاں شرکت ہوئی، مختلف نشستوں میں ماشاءاللہ، کیونکہ یہاں اجتماع کی بھی تعریف کی گئی، حضرت کے اجتماع کی، تو ایک نشست اس کی بھی ان سے کی گئی کہ کیسے اجتماع ہونا ہے۔ سارے پرانے جمع ہو گئے تھے ماشاءاللہ، ان پرانوں میں کے بیچ میں اجتماع کی ساری محنت انہیں سمجھائی بتائی گئی کہ اصل اجتماع جو ہے وہ مجمع جمع کرنے کا نام نہیں، وہ تو ایک محنت ہے جس سے پورے علاقوں کے اندر مقامی کام اور خروج کی محنت کو قابو میں لانا ہے۔ تو اس کی بھی ایک نشست ہوئی، اور ماشاءاللہ جو ہے وہ کیونکہ پرانوں کا جوڑ تھا، پرانوں کا اور علماء کرام کا جوڑ تھا، تو مختلف نشستوں میں اسے مقامی کام، مستورات کا کام سب ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے آیا۔ کارگزاری پوری تفصیل سے ان سے سنی گئی، 2-3 نشستوں میں کارگزاری ہوئی تفصیل کے ساتھ، خود جنوبی افریقہ کی بھی اور جو آس پاس کے ممالک آئے تھے ان کی بھی سب کی تفصیل کے ساتھ کارگزاری ہوئی۔ تو ماشاءاللہ کام پہلے سے بہت ترقی کر رہا ہے، ماشاءاللہ پہلے سے اور بہتر ہے کام، اور منظم طریقے سے ماشاءاللہ مقامی کام میں بھی ترقی ہے، خروج میں بھی ماشاءاللہ اضافہ ہے پہلے کے مقابلے میں۔ اس سب کے باوجود بھی کام کی بہت ضرورت ہے،
کہ جو ہو رہا ہے بے شک اس پہ تو شکر ہے، لیکن جو کام باقی ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہے. یعنی حال یہ ہے کہ علاقے کے علاقے خالی ہیں جماعتوں کے، اور ہر علاقے کے اندر انہوں نے جماعتوں کے مطالبے بھی کیے ہم سے اجتماع سے پہلے، خاص طور سے کہ ایسی جماعتیں آئیں جو آ کر کے یہاں محنت کریں اور محنت بھی ہمیں بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جماعتوں کی بھی خروج کی بھی کچھ ترتیب قائم ہو جائے. اب یہ جو اجتماع ہوا ہے دوستو، اور اس مدینہ مرکز بیجام اب یہ جو اجتماع ہوا ہے دوستو، اور اس سارے اجتماع کے بعد جو ہم نے محسوس کیا وہاں، سب سے اہم تقاضا وہ یہ تھا کہ پورے ملک کے اندر، ملک تو خالی ہے ہی جماعتوں کے اعتبار سے بھی اور کام کے اعتبار سے بھی جو ہو رہا ہے وہ تو شکر ہے اللہ کا، لیکن جو باقی ہے وہ بہت زیادہ ہے. کس طرح سے پورا ملک ایک فکر پر اور ایک نہج پر آئے اور سارے ساتھی جو ہے ایک فکر کے ساتھ کام کرنے والے بنے. تو یہ ہم نے محسوس کیا وہاں. ابھی تک پورے ملک کا سفر نہیں ہوا جو ہوتا ہے، اور نظام الدین کی جماعت بھی جو ہے ساتھ ہو، تو پھر ان کو ہم لے کے بیٹھے، ان سے مطالبہ کیا اور بات رکھی کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ پوری جماعت تمہاری پرانوں کی، تمہارے سارے پرانے اور ہماری جماعت نظام الدین کی آئے، اور وہ جماعت انشاءاللہ جو ہے پورے ملک کا سفر کرے. تو دسمبر میں انہوں نے طے کیا ہے کہ دسمبر میں انشاءاللہ پورے ملک کا ہم سفر کریں گے، اور ایک نظام الدین کی جماعت کا بھی جو ہے مطالبہ ہے وہ جماعت آ جائے اور ان کے ساتھ پورے ملک کا سفر کریں گے. تو آپ حضرات سے سب سے درخواست یہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں جیسے سارے تقاضے لکھے گئے ہیں، یہ بھی تقاضا ہے شاید میرے خیال سے رہ گیا، اس کو ابھی دیا ہے انہوں نے، تو وہ تقاضا بھی انشاءاللہ بھی آ جائے گا آپ کے سامنے. تو پورے ملک میں چلنے کا تقاضا ہے، ان کی جماعت بھی ہوگی ہماری جماعت بھی، دسمبر میں یہ جماعت چلی. تو یہ ضرورت بہت محسوس ہوئی، جیسے اجتماع بھی اب ان کو دے دیا گیا ہے اور اگلے سال اجتماع ہونا ہے، تو اس کی محنت کے لیے بھی ضروری ہے کہ پورے ملک میں چلا جائے تاکہ پورے ملک کا حال سامنے آ جائے. تو پورے ملک کا حال سامنے آئے اور پورے ملک میں کس طرح کہاں کتنی ضرورت ہے جماعتوں کی اور کہاں کتنی ضرورت ہے کام کی، وہ سارا حال بھی سامنے آ جائے. نظام الدین کی جماعت بھی ساتھ میں ہوگی، ان کے سامنے بھی کام آ جائے گا اور ان کو بتایا جائے کہاں کس طرح سے محنت کی ضرورت ہے. تو ماشاءاللہ مختصر یہ کارگزاری ہے، اور یہ تقاضا جب آیا ہے ابھی تو اس کے لیے بھی نام پیش کریں. اچھا، یہ تقاضا ابھی آیا ہے لکھ لیں، ساؤتھ افریقہ کا سفر ہے 15 سے 30 دسمبر. ساتھی لکھ لیں 15 سے 30 دسمبر ساؤتھ افریقہ والے سفر بھی کریں گے، اور کیپ ٹاؤن کا اجتماع بھی اسی میں ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. یہ ایک سفر نظام الدین کے تقاضے پر نیوزی لینڈ کا ہوا. 5 ساتھیوں کا طے ہوا تھا، 3 ساتھیوں کے پاس ویزا تھا وہ گئے، اور 2 ساتھی ویزا نہیں ملنے کی وجہ سے رہ گئے. ایک ساتھی کو مل گیا ہمارے انیس بھائی حیدرآباد کو. یہ اس مرتبہ جو نظام الدین سے جماعت گئی تھی وہ پورے ملک کا سفر تھا، اور اس کا اثر پچھلے اجتماع کی وجہ سے تھا. پچھلی مرتبہ اجتماع ہوا تو اس میں ہمارے حاجی لئیق صاحب، بھائی مرسلین صاحب اور مفتی ساجد صاحب ہاٹا، یہ 3 حضرات پہلے گئے وہاں، اور ان کے آپس میں بہت ساری باتیں ایسی تھی جو کام کے متعلق نہیں تھی. ان لوگوں نے الگ الگ بیٹھ کر ذہن بنایا. تو اللہ کے فضل سے جو پچھلا اجتماع ہوا اس میں ہی بڑا اثر ظاہر ہوا کہ وہ 100 150 200 300 بڑی مشکل سے جمع ہوتے تھے. تو پچھلی مرتبہ جو اجتماع ہوا 4-5 مہینے پہلے، تو اس میں 1200 لوگ کم سے کم جمع ہو گئے، یعنی ان کے حساب سے وہ بہت بڑا مجمع. تو اس وقت سارے ذمہ داروں کو لے کے بیٹھ کر یہ طے کیا تھا کہ پورے ملک کا سفر نظام الدین کی جماعت کے ساتھ. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. تو ان کو بہت تعجب ہو رہا تھا، لیکن ساتھیوں نے ان کو مطمئن کیا. پھر اس کی تاریخیں سوچی گئی ان کے ساتھ بیٹھ کر، پھر ان کو محنت کا رخ بتایا گیا کہ کس طرح کرے. ان کے وہاں اب تک محنت کا یہ رخ تھا کہ 9 حلقے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو ماہانہ جوڑ کے کہلاتے ہیں، اور ایک حلقے کی تقریباً جو مسافت ہے 400 کلومیٹر 500 کلومیٹر، اس سے بھی زیادہ لمبا چوڑا. تو بہت مشکل سے وہ لوگ مہینے میں ایک بار ذمہ دار جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیان کرتے ہیں. ایک وقت کا کھانا بنتا ہے، سب مل کر کھاتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں ماہانہ جوڑ ہمارا ہو گیا. تو اس مرتبہ جو جماعت چلی اللہ کے فضل سے، تو یہ جماعت 23 دن کا سفر کی. ملک تقریباً 2000 کلومیٹر شمالاً اور جنوباً ہے وہ. تو اس جماعت کے ساتھ چلنے میں مقامی 10 ساتھی ذمہ دار رہے، 3 ساتھی نظام الدین کے رہے، 1 ساتھی بنگلہ دیش کے آ گئے تھے، اور 1 ساتھی آسٹریلیا میں رہتے ہیں، وہ بھی بنگلہ دیش کے ہیں. اس طرح 5 ہم لوگ تھے نظام الدین سے اور 10 مقامی ذمہ دار ساتھی تھے. اور یہ پورا سفر کار سے ہوا. لمبے لمبے سفر تھے، 800-700 کلومیٹر کے.
ساتھیوں نے کہا کہ یہ فلائٹ سے کر لیں، تو یہ بات رکھی گئی کہ نظام الدین سے یہ بالکل منع ہے، بھائی ملک کے اندر کے تمام سفر جو ہے وہ بائی روڈ سڑک کے راستے سے اور سواریوں سے ہو۔ تو الحمدللہ انہوں نے اس کو قبول کیا۔ جب جماعت بیٹھی اور یہ بات طے ہوئی کہ کچھ پیسے جمع کر لیں تو ان کو بہت تعجب ہوا کہ نظام الدین سے عملہ آیا ہے اور وہ پیسے جمع کریں، آپ تو ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے میزبان ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ جان مال لگانا اس کام کا جو رخ ہے، تو الحمدللہ ہر ساتھی نے $500 وہاں کے، یعنی تقریباً ہندوستان کے 25,000 روپے ایک ایک ساتھی نے جمع کیا، اور یہ سفر ہوا اللہ کے فضل سے۔ 2 دن کا اجتماع رکھا گیا تھا۔ ایک دن ہم جب جاتے تھے پہلے دن تو اس علاقے میں چل پھر کر ملاقاتیں کرتے تھے، ایک ایک ساتھی کی ملاقات کے لیے 100 کلومیٹر، 150 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر جانا ہوا، اور جا کر ان کی ملاقات کر کے ان کا ذہن بنا کے ان کو نقد ساتھ پہ لانا، کہیں زیادہ دوری پر ہے تو وہی ساتھیوں کو جمع کر کے ترغیب دے کے پھر ان کو آنے کے لیے کہنا۔ تو جو پہلے دن کی ملاقات ہوتی تھی وہ عجیب حالات ہے، ان ملکوں کے حالات بہت زیادہ عجیب ہیں۔ جو مسلمان یہاں سے گئے 10-12 سال اگر انہوں نے وہاں گزار دیا تو 10-12 سال کے بعد اسلام، مسلمان، ان کو اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، ملاقات بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے گھروں میں غیر مسلم لڑکیاں آ جاتی ہیں اور ان کی بچیاں مسلمانوں کی غیر مسلم کی گود میں چلے جاتی ہیں۔ ایک عام وبا اور فضا ہے، اور ڈالر کی چیزوں کی محبت کی وجہ سے اچھے دیندار 4 مہینے چلے لگائے ہوئے، ماحول نہ ملنے کی وجہ سے، محنت کے رخ پر نہ ہونے کی وجہ سے ارتداد کا شکار ہے۔ ایک عرب سے ملاقات ہوئی، کم سے کم 50-55 سال کی عمر کے ہوں گے، اور بہت اچھے سے بات کر رہے تھے، عربی جانتے تھے۔ تو ان سے کہا آپ کے قریب میں جوڑ ہے، ابھی مغرب کی نماز ہے، آپ چلیے۔ انہوں نے بہت ہی برجستہ اور پورے جیسے پر یقین یہ بات کہی کہ بھئی جمعہ کی نماز صرف فرض ہے، باقی سب مستحب ہے، آپ زیادہ ضد مت کرو ہمیں۔ تو میں نے جب یہ جملہ کہا کہ آپ تو جمعہ کی فرض کہہ رہے ہیں، آپ کی اولاد تو شاید اس کو بھی فرض نہیں کہتی ہوگی کہ جمعہ کی ضروری نہیں، تو ان کی نگاہ شرمندگی سے جھک گئی، کیونکہ ان کی اولاد جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ رہی۔ ایسی بڑی تعداد میں مسلمان وہاں جا کر مرتد ہو گئے جو آج اسلام کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ ایک ذمہ دار ساتھی تیسری مرتبہ ایک عرب سے ملنے گئے تو انہوں نے 2 مرتبہ تو نرمی سے کہا کہ میں اسلام پر نہیں رہا، آپ میرے پاس مت آیا کرو۔ تیسری مرتبہ بہت سختی سے کہا اب جلدی سے چلے جاؤ ورنہ پولیس کو فون کر کے ابھی بلاتا ہوں۔ عرب خاندان مرتد ہو گئے، عرب خاندان، اور ایسا حال ہے کہ پٹھان جو بالکل مضبوط ایمان میں ہوتے تھے، وہ پٹھان لوگ بھی اس ملک میں جا کر وہ بھی مرتد ہو گئے، اپنا نام بھی بدل دیا، خاندان قبیلے بھی بدل گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کمانے کی نسبت پر جاتے ہیں اور اس کا ماحول مل۔ تو پہلے دن ہماری جماعت ملاقاتوں میں جا رہی تھی، اللہ کے فضل سے یہ 15 ساتھی مقامی ساتھیوں کو لے کر 2500 لوگوں سے ملاقات خوشامد کر کے ان کو ماحول میں لاتے۔ اگلے دن ان کی کارگزاری بھی ہوتی تھی، مقامی کام، دعوت کے سارے اعمال ان کے سامنے، شب گزاری، ماہانہ جوڑ کی کوئی شکل ان کے وہاں نہیں، بس مہینے میں ایک مرتبہ جمع ہو کر بیان کر لینا، کھانا کھانا۔ ان کے سامنے جب یہ باتیں رکھی تو ان کو انہوں نے بار بار یہ کہا ذمہ داروں نے کہ ہمارے سامنے یہ باتیں نہیں کی، اس وجہ سے ہم نے محنت میں نہیں لیا، آپ سے درخواست ہے کہ ہر جگہ آپ یہ مذاکرے رکھو۔ تو اللہ کے فضل سے ہر جگہ جماعت نے مقامی کام کے اعتبار سے، مزدورات کے کام کے اعتبار سے، طلبہ کے کام کے اعتبار سے، اور جو علماء کا مسجدوں کو وقت دینا اس کے اعتبار سے نقد تشکیلیں ہوئی۔ اللہ کے فضل سے ایک جماعت ابھی سفر میں ہے، کل انشاءاللہ وہ جماعت پہنچ رہی ہے 4 مہینے کے لیے، اس میں ایک عالم صاحب بھی ہے اور 3 پرانے ساتھی بھی ہے، اور ایک مزدورات کی جماعت بنی ہے 5 جوڑوں کی، انشاءاللہ دسمبر میں وہ بھی نکل رہی ہے۔ اس طرح نقد جماعتیں بھی ہوئی، ذمہ داروں کو ہر جگہ کے اپنے ساتھ رکھے، ان کے سامنے کام رکھے۔ ان جگہ کے جب وہ کارگزاری سناتے تھے ساتھیوں کے آنکھ میں آنسو آ جاتے، ایسے سخت حالات وہ سناتے تھے کہ ہمارے علاقوں میں مسلمان تو ہیں لیکن کوئی مسجد نہیں، کوئی مصلی نہیں، کوئی اذان کا انتظام نہیں، کوئی بچوں کے پڑھنے کا مکتب نہیں، اور ایسے ملک ہیں، یہ نیوزی لینڈ چونکہ دنیا میں ایک کنارے ملک کہلاتا ہے، عام طور پہ ویزے کی بھی ذرا مشکلات تھی، لیکن اللہ کے فضل سے 1 سال کا ویزا مل رہا ہے، 6 مہینے تک رہ سکتے ہیں۔ ابھی 3-4 جماعتوں کا رخ وہاں ہے، لیکن 9 زون ان کے بڑے بڑے ہیں، ایک ہی وقت میں مستورات کی اور مردوں کی جماعت چاہیے، مگر جماعتیں ایسی ہونا چاہیے جو جماعتیں اپنا خرچ لے کر جائے۔ ابھی تمل ناڈو کی ایک اچھی جماعت وہاں کام کر رہی ہے، 3 لاکھ روپے خرچ کی جماعت ہے،
لیکن یہ 3 لاکھ روپے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر خرچ کرنے پر آؤ تو کم پڑ جائے، اس لیے کہ یعنی سواری کا خرچہ، جہاں جماعت جائے اپنا کھانا بنائے، بعض جگہوں پر تو قیام کی جگہ نہیں اور مسلمان ہیں کرائے کی جگہ لے کر وہاں قیام کرنے کی ضرورت ہے. ذرا ہمت والے ساتھی، 6 ساتھی ہوں 8 ساتھی ہوں، لیکن ہمت والے ساتھی ہوں، یعنی جا کر کام جمائے، انتظار نہ کرے کہ کوئی رہبر ملے گا، انتظار نہ کرے کہ کوئی جگہ ملے گی، انتظار نہ کرے کہ کوئی کھانے کی دعوت دے گی، انتظار نہ کرے کہ مجمع آپ کی بات سنے گا. بڑی مشکل سے مسجد میں مصلی میں آنے والے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک علاقے میں 300-400 لوگ ہیں تو مشکل سے 25-30 آدمی مسجد کی طرف ہے، باقی ساتھیوں کا رخ بازار کی طرف ہے اور بے دینی کے دوسری چیزوں کی طرف ہے. اس لیے مضبوط جماعتوں کا تقاضا ہے. وہاں سے شمال سے سفر ہوا جنوب میں تقریباً 2000 کلومیٹر جانے میں اور 2000 کلومیٹر آنے میں 4000 کلومیٹر کا سفر الحمدللہ یہ ہوا. ایک جگہ ہے وہاں انور کارگل جنوب کا ایک علاقہ جہاں سے سمندر 10 کلومیٹر پر ہے، جماعت وہاں بھی ملاقاتوں میں گئی. اس کے بعد سمندر کے نیچے انٹارکٹیکا کا علاقہ، دنیا کا کعبۃ اللہ سے سب سے دور جو مسلح ہے وہ انور کارگل کے اندر تقریباً 15000 کلومیٹر دور ہے. لیکن وہاں کے لوگوں کو نظام الدین سے محبت بہت ہے. ایک علاقے میں ہمارے ذمہ دار ساتھی بمبئی کے الطاف بھائی جب ملنے گئے تو ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لوگ آئے، انہوں نے بتایا نظام الدین سے. لپٹ کے پھوٹ کر روئے کہ برسوں ہو گیا میں نظام الدین نہیں گیا، میری تمنا ہے کوئی جماعت بنے اور میں بھی نظام الدین جاؤں. تو دور ہے لوگ لیکن لوگوں کا تعلق یہاں کا ہے. یہاں کی جو بات کہو بار بار وہ کہتے تھے اس بات کو آپ دہرانا، ہمارے یہاں اس کا بڑا نفع ہو رہا ہے، آپ اس بات کو سمجھائیں. قرآن پاک کے مکتب کے لیے ایسے دنیا کے ذمہ دار لوگ آئے جو کبھی مسجد میں نہیں، جن کے چہرے پر کوئی اسلام کا اثر نہیں، لیکن ان کو جب قرآن پاک کے مکتب کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا یہی اصل بنیادی وجہ ہے جو ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں جو ہے مرتد ہو رہی ہے. آج سے ہم اس پر محنت کریں گے اور اس کے لیے وہ تیار ہوئے کہ انشاءاللہ اس دعوت کے کام میں جڑیں گے. اس لیے ایسا سخت تقاضا ہے سارے عالم کا. آپ سن رہے ہیں یہ مغرب سے لے کے مشرق تک کے دنیا کا کیا حال ہے. اگر یہ سارا عملہ جی پر لے لے کہ مضبوط اچھی جماعتیں بنا کر مقامی کام سے گزارتے ہوئے سارے کام، شب گزاری، ماہانہ جوڑ، مستورات کا کام، طلبہ کا کام، سب سے گزارتے ہوئے ان جماعتوں کو ملکوں میں بھیجے تاکہ جماعتیں کام کریں. تو کیوں اس کا سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں بھائی اس کا عزم کر لیں. ہمارے سارے صوبے جتنے بیٹھے ہوئے بلکہ مختصر طور پر 5-10 منٹ میں ذرا کھڑے ہو کر عزم کر کے بتائیں یہ ہمارے صوبے کون صوبہ کتنی جماعتیں دے گا ملک کے اعتبار سے، مردوں کی بھی، مستورات کی بھی، دوسرے سال کی بھی، علماء کی بھی، اور کتنے بر اعظموں میں سارے بر اعظم کے آپ نے کارگزاری سن لیے ابھی بیٹھے، سب کے احوال، ابتداء کے، بے دینی کی، طلب نظام الدین سے جماعتوں کی، ہر چیز حقیقت سامنے آئی. ذرا صوبے کھڑے ہو کر بتائیں کہ کون امریکہ کے واسطے کتنے جماعتیں دیں گے، یورپ کے واسطے کتنی جماعتیں دیں گے، افریقہ کے واسطے کتنی جماعتیں دیں گے، عرب کے اعتبار سے کتنی جماعتیں دیں گے. ادھر عرب حضرات بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی کھڑے ہو کر بتائیں اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ. ساتھی کھڑے ہو کر ذرا نام لکھ بتائیں کون انشاءاللہ کتنی جماعتیں دے گا. ان سب جگہوں کو بھرنے کی ضرورت ہے. اب بتائیے کون دے گا. کھلے خرچے کی جماعتیں چاہیے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ. 5 جماعت میوات والے دیں گے امریکہ کے لیے اللہ. حضرت مولانا فرما رہے ہیں برار سے 4 یورپ کے لیے، 4 امریکہ کے لیے. افریقہ کا بھی کچھ بتائیے مولانا. جی 5 پہلے ان کا کر لو، میوات کا پورا کر لو. میوات سے 5 امریکہ، 5 یورپ، 5 افریقہ انشاءاللہ. آسٹریلیا کے لیے بھی کرو. ایک درخواست ہے جماعتیں پوری کر کے یہی پرچے دے کے جائیں. جو عزائم کر رہے ہیں انشاءاللہ پرچے بھی دیں گے. ابھی آسٹریلیا کی پارٹیاں میوات کی 5 شور نہ کریں. 5 امریکہ، 5 یورپ، نیوزی لینڈ، افریقہ 5. 5 نیوزی لینڈ، آسٹریلیا. جی دلی والے بھی کچھ کہہ رہے ہیں. بمبئی سے 5 یورپ، 5 آسٹریلیا، 5 4 کہاں کے لیے؟ یورپ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ. برار سے 4 یورپ، 4 امریکہ. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.